اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم آمین. اچھا جی، آج دیکھیے گا، آج سے ہم انشاءاللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دوں ایک چیز. وہ یہ ہے کہ میں کل بھی آپ لوگوں کو لاسٹ میں یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی 3 ازواج مطہرات ہیں، جس میں سے ایک ازواج ہیں، ایک زوجہ ہیں ان کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام. ان سے پھر میں نے بتایا اسماعیل علیہ السلام، جو کہ عرب کا معاملات تھا. ان کے معاملات صرف یہیں تک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اس کے بعد پوری جو ان کی شاخ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے، اس میں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. اس کے بعد 3000 سال بعد جو ہے محمد رسول اللہ جو ہے اس میں بعثت ہوئی ہے. ایک شاخ تو یہ ہو گئی. دوسری شاخ کے بارے میں بتا چکا ہوں، جو قطورہ، بنی قطورہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جن کے 6 بیٹے تھے، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخر میں جن سے شادی کی، اور ان سے ٹوٹل جو ہے وہ 6 بیٹے ہوئے. لیکن ان میں سے ایک بیٹے تھے جو مدیان جن کا نام تھا، ان سے پھر یہ شاخ چلی ہے جو آگے چل کے اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. 2 ہو گئی ہیں. لیفٹ والی آپ دیکھیں گے شجرے میں کمپلیٹ ہو گئی ہماری، اس میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھنے والی ہو. رائٹ والی بھی آپ دیکھیں گے مدین قطورہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ سارا کچھ، شعیب علیہ السلام یہ یہاں پہ ہو گئی. اس کے بعد بیچ میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور فلسطین میں رہتے ہیں جو ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی ازواج، ان کی زوجہ کے بارے میں بتا دیا تھا، ربیکہ ان کا نام ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، پیدا ہوئے ہیں، نبی ہیں. اس کے بعد ان کے جو ہے وہ 12 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے جی، 12 بیٹے میں سے جو ہے اب ذرا ہم آج دیکھیں گے کہ وہ ان 12 بیٹوں کے کیا معاملات رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے 12 بیٹے ہیں. ان میں سے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کو نبوت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے. باقی جو 11 بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹے جو ہیں ان کے بنیامین، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیم ماں سے ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ 2 بھائی جو ہے وہ ایک ماں سے ہیں. ٹوٹل جو ہے وہ 12 بیٹے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے یہ نبی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ان کے بھائی ہیں، سیم ماں سے ہیں لیکن نبی اور رسول وغیرہ نہیں ہیں، بنیامین، لیکن سلیم الفطرت ہیں، بہت زیادہ نیکوکار ہیں. ان کے سگے بھائی بھی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے. اسی طرح سے باقی 6 جو ہیں وہ ایک ماں سے ہیں، اور باقی 4 جو ہیں وہ 2 لونڈیوں سے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے 2 بیویاں تھیں، اور وہ 2 بیویاں جو ہے جو ان کے ماموں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں، ان سے جو ہے ان کی بھی شادی ہوئی ہے. تو وہ 2 بیویاں جو نکاح کر کے لائے ہیں، اس زمانے میں یہ چیز تھی. ایک بات ذرا نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے گا، اس دور میں یہ چیز تھی کہ 2 بیٹیاں جو ہیں، 2 بہنیں جو ہیں وہ ایک انسان ایک نکاح میں جو ہے جمع کر سکتا ہے. لیکن اب کے دور میں جو ہے یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورۃ النساء میں پہنچیں گے تو ایک شخص جو ہے وہ 2 بہنوں سے شادی اب اس شریعت میں حرام ہے، ایسا نہیں کر سکتا وہ. لیکن اس زمانے میں یہ چیز تھی، الاؤڈ تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہوا ہے کہ 2 بیویاں ہیں ان کی، لیا اور راحیل، یہ 2 بیویاں ہیں ان کی، لیکن ان کے ساتھ 2 لونڈیاں بھی آئی تھیں جن سے بعد میں ان سے بھی نکاح کر لیا گیا. اس کا فلسفہ بتا چکا ہوں کہ دنیا میں مسلمان اور مومن لوگ اور وہ نبی کی نسل میں سے وہ سارے معاملات بہت کم ہیں، تو اس میں زیادہ تر یہ ترجیح دی جاتی تھی کہ جتنے زیادہ سے زیادہ جو ہے پاپولیشن کو بڑھایا جائے تاکہ ہمارا نام رہے، ہمارا دین رہے، ہمارے معاملات رہیں. ٹھیک ہے جی.
تو یہ معاملات تھے. تو اس میں سمجھ لیجئے گا کہ 6 بیٹے جو تھے وہ ایک ماں سے تھے اور 4 بیٹے جو تھے وہ دوسری 2 لونڈیوں سے تھے. 2 ہوں گے, کیا معاملات تھے واللہ عالم. اور باقی 2 بیٹے جو تھے وہ کس سے تھے؟ 2 بیٹے جو ہے وہ ایک ہی ماں سے تھے, راحیل. ٹھیک ہو گیا جی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ان کی برتھ ہوئی صحیح طرح سے, اس وقت بالکل تندرست تھی راحیل جو تھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ بنیامین جو تھے ان کو پیدا کرتے ہی جو ہے سمجھ لیں کہ فوراً وہ اس دنیا سے چل بسیں. تو یہ 2 بیٹے تھے ان کے. راحیل ان کی والدہ کا نام تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں. اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے گا, آج تھوڑا سا میرا انداز مختلف ہوگا. جیسے میں 2-3 دن 4 دن سے میں کر رہا تھا کہ آیت پڑھتا تھا پھر اس کا ترجمہ کرتا تھا. آج تھوڑے سے معاملات الگ ہیں کیونکہ تقریباً سمجھ لیں کہ 95 آیات ہیں جس کا ترجمہ میں پڑھوں گا میں, لیکن میں نے اس کو ایسا کیا ہے کہ اپنے پاس ٹائپ کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے اس طرح سے تھا کہ میں قرآن میں سے دیکھتا تھا اور اس کو پڑھتا تھا, اس میں ٹائم زیادہ لگتا تھا. تو اس میں معاملات یہ ہوں گے کہ ایک لفظ, لیکن اس کی گارنٹی رہے گی کہ جو بھی میں کچھ پڑھ رہا ہوں وہ سارا قرآن سے ہی جو ہے وہ کاپی کیا ہوا ہے. یعنی ترجمے کو صرف میں نے یہ کیا کہ لکھ لیا ہے. باقی یہ کہ جو بھی بات ہوگی اس کی بالکل اس عقیدے کے ساتھ آپ سنیں گے قرآن کا ترجمہ سن رہے ہیں. کیونکہ یہ بات میں ہر لیکچر سے پہلے آپ لوگوں کو واضح کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے سر ہم نے تو یہ سنا تھا, سر وہاں تو یوں تھا, سر یہ. میری بات پہ جو شک کرے گا, میں پہلے بتا رہا ہوں اس بات کو, قرآن پہ شک کرے گا. وہ دیکھ لے کہ کیا معاملات ہیں, آپ نے کیا چیز سن رکھی ہے, کیا کر رکھی ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں جو چیز بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اوتھینٹک ہے. سورہ یوسف سے آج میں اس چیز کو کھول رہا ہوں. میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو بھی بات کروں گا قرآن اور حدیث کے دلائل سے بات کروں گا. لہٰذا یہ جو چیز میں لے کر آ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, پچھلے لیکچر میں بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں یہ چیز, وہ یہ کہ جو بھی بات کروں گا, جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی, سورہ انعام میں سے بات کی, سورۃ الانبیاء میں سے بات کی. اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ یوسف کو آج جو ہے ہم لے کے بیٹھتے ہیں. سورت نمبر جو ہے آیت نمبر 100 تک ہم اس کا پڑھیں گے, لیکن روانی سے پڑھتا جاؤں گا جس طرح سے میں نے لکھا ہے. آیت وائز نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ ایک اسٹوری کی شکل میں آپ کو پتہ چلے. کیونکہ وہ آیت پڑھنا اور کرنا چھوٹی چیز میں تو صحیح رہتا ہے, لیکن یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ لمبی اسٹوری ان کی زندگی کے 6 ادوار ہیں, 6 دور ہیں, 6 مختلف دور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا ہے. تو لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ ایک لفظ جو بھی کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ یوسف کا ترجمہ ہے. جس کو بھی کچھ بھی کوئی اس طرح کی بات ہو, کوئی مسئلہ ہو, اس کو جو ہے پھر آپ قرآن سے مراجعہ کر سکتے ہیں اس کا. اب سب سے پہلے اپنے نوٹس میں جو ہے ہیڈنگ ڈالیے گا, پہلا دور جو ان کا ہے وہ کیا ہے؟ فلسطین کا شہر. جیسے کہ بتا چکا ہوں کنعان میں موجود ہیں, حضرت یعقوب ہیں, ان کے 12 بیٹے پیدا ہو چکے ہیں, بڑا ایک کنبہ بن چکا ہے. اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت ہے, بہت زیادہ خوبصورت ہیں, بہت زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے ہیں. کیونکہ جو بیٹے ہیں ان کے معاملات الگ ہیں, ان میں وہ شخصیات میں سے ان کی وہ چیز واضح نہیں ہوئی کہ کوئی نبوت کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. کچھ کردار اس طرح کے تھے, تھوڑے زدہ والے تھے, تھوڑے حسد والے تھے. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ چیز پتہ چل چکی تھی کہ ان 10 بیٹوں میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے. آگے بھی چل کے وہ دیکھیں گے کہ ان کی کس طرح کے معاملات تھے, کیا حرکات تھیں ان کی. اب یہ حرکات جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ وہ نبی نہیں تھے یا رسول نہیں تھے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جو معاملات آگے چلے ہیں وہ حضرت یوسف کے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں 11 بیٹے جتنے بھی ہیں نارمل ہیں وہ, لیکن ان میں سے 10 جو ہیں وہ تھوڑی ان کی حرکتیں اس طرح کی تھیں. وہ آگے چل کے دیکھو گے کہ کیوں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. باقی یہ ہے کہ جو بنیامین تھے وہ بہت اچھے اور بالکل سلیم الفطرت, اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تھی. تو یہاں پہ دیکھ لیجئے گا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ جو ہیں وہ گارنٹیڈ ہیں. وہ کون ہیں؟ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے, دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام, تیسرا جو بنیامین ہے بہت اچھی سلیم الفطرت کے مالک ہیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی. اب پہلا دور جو شروع ہو رہا ہے, جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت اسحاق موجود ہیں وہاں کنعان میں ہی پیدا ہوئے ہیں, پھر وہیں سے حضرت یعقوب بھی پیدا ہو گئے, وہی ان کا جائے مکان ہے, وہیں پھر یہ 10-12 بیٹے بھی پیدا ہو گئے, سارے معاملات وہیں رہتے ہیں, گاؤں دیہات کی زندگی گزار رہا ہے. پہلا دور جو ان میں آ رہا ہے وہ فلسطین کا جو شہر ہے کنعان. پہلا دور کی ہیڈنگ ڈال کے ذرا اس کو دیکھیے گا. اب کیا بات کرنے لگا ہوں میں آگے. اب یہ سورہ یوسف کا سمجھ لیں کہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جس طرح سے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے بالکل اسی طرح سے کہ ایک دن جو ہے اس طرح کے معاملات ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان, میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے اور سورج اور چاند کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.
میرے سامنے سجدے میں ہے وہ. اب یہ سجدے والی بات بھی سمجھ لیجئے گا, یہ بھی پچھلی شریعت کے کچھ معاملات تھے جو اس وقت کے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ اس کو حرام مطلق جو ہے اس کو قرار دے دیا گیا ہے کہ کسی نبی کو, کسی رسول کو جو ہے سجدہ کیا جائے, کسی کو بھی. جب نبی اور رسول کو سجدہ الاؤ نہیں ہے تو پھر بات ختم ہو گئی, پھر اس کے آگے کوئی سوال نہیں اٹھتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کا ظاہر سی بات ہے, نبی تو تھے, عام نارمل انسان تو نہیں تھے, ایک ذہانت اور ایک فطانت اور ایک وہ کنیکشن جو اللہ تعالیٰ کا تھا, تو کبھی کبھی حضرت جبریل بھی آتے تھے ان کے پاس, تو اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبی ہیں, تو اس میں جو ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا یہ جو بیٹا ہے یوسف علیہ السلام, تو اس کے جو ہیں وہ معاملات کچھ خاص ہونے والے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ 11 بھائی اور یہ ماں اور یہ باپ, یعنی وہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ میں جو ہے کسی تخت پہ بیٹھا ہوں اور میرے جو ہے وہ 11 لوگ جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, جس میں سے ایک جو ہے چاند ہے اور ایک جو ہے سورج ہے, ٹھیک ہے جی. تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کو یہ تمام مل کے جو ہے وہ سجدہ کر رہے تھے. تو وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگایا, ظاہر سی بات ہے نبی تھے تو کوئی خیال جو ہے شیطان کی طرف سے نہیں ہو سکتا, کوئی وسوسہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی تھے وہ. ان کو یہ خیال اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ کوئی خاص معاملہ جو ہے ہمارا یہ جو بیٹا ہے یوسف اس کے ساتھ ہونے والے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تلقین کی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ دیکھو یہ بات جو ہے یہ تم اپنے دوسرے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ ان میں حسد پیدا ہو جائے گی. اب یہ وہ الفاظ تھے جس پہ میں نے حرکات کا لفظ استعمال کیا تھا. ظاہر سی بات ہے 6 بیٹے جو تھے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 بیٹے جو ہیں وہ ایک ماں سے تھے اور پھر دوسرے جو ہے کچھ ماں سے, تو سگا ستیلا والا جو معاملہ تھا وہ ان کے بیچ بھی تھی وہ چیز. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ ان سے محبت تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ورنہ وہ تمہارے خلاف جو ہے کوئی سازش کریں گے, اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہمارے بجائے اس یوسف میں کیوں رکھی, سمجھ آ رہی, یہ حسد ان کے اندر پیدا ہو جائے گا. اور وہ سوچیں گے بھی, ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے وہ نبی نہیں, رسول نہیں, کچھ بھی نہیں, نارمل لوگ ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس چیز کی کوئی تعویل نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یوسف کو کیوں سجدے کر رہے تھے. اس لیے حضرت یعقوب نے منع کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, اب بڑی کانٹے دار بات آ رہی ہے جس سے ہمیں بھی سبق ملے گا, اور میں پھر دوبارہ سے میں اس بات کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے چسکا لے کے یا وہ ایک قصہ کہانی سمجھ کے ہم نے نہیں پڑھنا, بلکہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے والی چیز ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو مورل لیسن جو ہوتا ہے وہ ہم کسی چیز سے نہیں لے پاتے. بس یہ کہ ہم نے پڑھ لی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 4 دوستوں میں بیٹھے تو وہاں ہم نے بڑا رعب جھاڑنے کے لیے کہ جی ہم نے تو یوں پڑھا ہے, ہم نے تو یوں پڑھا, مجھے تو یہ بھی پتہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ چیز یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان چیزوں سے کیا چیز سیکھی, سبق کیا ہے, مورل لیسن کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو آ رہی ہے وہ کیا ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی. اب یہ وہ بات ہے جس کو جو ہے ہمارے قرآن میں بھی اس چیز کا پھر ذکر آتا ہے کہ شیطان جو ہے, بارہا یہ چیز آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن کس طرح سے, حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا کیا, وہاں سے ان کو جنت سے نکلوایا, کھلا دشمن ہے. اور یہ سارے فحاشی کے کام, بے حیائی کے کام, بے دینیت کے کام, یہ سارے کام ہم سے کرواتا ہے اس لیے کہ مجھے جو ہے اس آدم نے جو ہے مجھے جنت سے نکلوایا, لہٰذا میں بھی ان کو وہ کام کرواؤں گا جس سے جو ہے وہ کیا ہو جائے, جس سے کم یہ جنت میں جا سکیں. صرف سوائے اس کے کہ جن کو اللہ نے بہت زیادہ مختص کر لیا ہے, صرف وہی لوگ جنت میں جائیں, باقی سب کو کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, وہ والے معاملات ہوں. تو یہ شیطان جو ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی. اور آگے بات کو اپنی کنٹینیو رکھتے ہوئے کہا کہ اور اس طرح سے تمہارا رب تمہیں پسند کر لے گا, یعنی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے, وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو معاملات ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے معاملات ہیں, اب یہاں سے تم سمجھ لو کہ وہ تمہیں کیا کر لے گا, کہ تمہیں پسند کر لے گا, تمہیں چن لے گا. ہوا یجتبیکم, کہ وہ تمہیں کیا کر لے گا, وہ تمہیں پسند کر لے گا, تمہیں سلیکٹ کر لے گا اپنی کسی خاص مقصد کے لیے, یعنی نبوت کے لیے. اب ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ چیز جو بڑی بے صبری سے جس چیز کا انتظار تھا کہ میں تو ہوں نبی, اب میری آل اولاد میں سے یہ چیز جو ہے وہ آگے کب بڑھتی ہے, بے صبری سے اس چیز کا انتظار تھا. لیکن جب یہ خواب دیکھا تو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ تھا وہ, الحمدللہ جو چیز پوری ہو گئی. تو فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو, اور تمہیں سکھائے گا تعویل الحدیث. اب یہ بات انہوں نے کہاں سے فرمائی,
حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پتہ بھی نہیں ہے، ابھی تو چھوٹے بچے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات پتہ ہے. تو ذرا یہ سمجھ لیجیے گا، میں نے پہلے سٹارٹنگ میں بتا دی تھی، بہت سارے حقائق ایسے آپ لوگوں کو اس سیرت میں پتہ چلیں گے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ عام انسان نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بہت زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی غیب کا. نبی کس سے کیا مراد ہے اس بات کو بھی سمجھ لیجیے گا، جو غیب کی خبر سناتا ہوں. نبی سے مراد یہ ہے کہ جو غیب کی خبر سناتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز کا علم دیتے ہوں، وہ اپنی امت کو بتاتا ہو کہ اس طرح سے. سمجھ آ گئی؟ اب اس میں جو ہے بالکل بھی یہ چیز نہیں ہے کہ نبی کو سارا غیب کا علم ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جتنی بات اللہ نے جو 2 اور 2 4 سکھا دی وہ نبی نے آگے کنوے کر دی، بس اتنی ہے نبی کی، رسول کی ذمہ داری. تو وہ تمہیں سکھائے گا تعویل الحدیث. تعویل سے کیا مراد ہے؟ اس کے جو ہے 2 معنی ہیں، ذرا اس کو لکھیے گا. ایک تو یہ کہ خواب کی تعویل کرنا، یعنی اگر کسی انسان نے خواب دیکھا ہے اس کی تعویل کیا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تعویل کیا ہوگی، اس کی حقیقت کیا ہوگی. تعویل کہتے ہیں حقیقت کو، کہ اس کی حقیقت کیا ہوگی. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے تعویل الحدیث سے کیا مراد ہے، یہ تا اور اس کے بعد وہ الف کے اوپر حمزہ اور واو یا اور لام، تعویل نہیں تعویل، ٹھیک ہے جی. تعویل حدیث سے کیا مراد ہے؟ دوسرا تو اس سے یہ ہے کہ معاملہ فہمی جس کو کہتے ہیں، کہ جیسے کوئی معاملہ اگر کسی کے سامنے رکھا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس چیز سے نوازتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ معاملہ فہمی ہو، کہ وہ اس چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ کے اور اس کی جو ہے وہ جز رسی کریں، اس کی جو ہے وہ بالکل اس کو اس طرح سے کریں کہ ان معاملات کو جو ہے اچھے سے بالکل نفاست سے ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے. تو 2 چیزیں ہیں. تعویل الحدیث میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ خواب وغیرہ کی تعویل بتانا. اب اس میں بھی دیکھ لیجئے گا 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے خواب کی تعبیر اور ایک ہے خواب کی تعویل. اللہ تعالیٰ رب العزت نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھایا وہ خواب کی تعویل، حقیقت سکھائی. تعبیر جو ہے وہ عبارت پہ یا قیاس پہ یا کچھ اس طرح اندازوں پر ہوتی ہے. تو یہ تعبیر جو ہے یہ الگ ہے، تعویل جو ہے یہ الگ ہے. ان الفاظوں کو سمجھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج سے میں کوشش کروں گا. دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس میں جو ہے بہت زیادہ کچھ چیزوں کی کمی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی مطلب جو ہے معلوم نہیں ہے. جیسے ایمان اور اسلام ہے، مذہب ہے اور دین ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیز جیسے قرات اور تلاوت ہے. ان چیزوں کے بھی مطلب جو ہے معلوم ہونا چاہیے. تو یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. وہ کیا ہے کہ تمہیں سکھائے گا وہ کیا چیز؟ ایک تو تمہیں سکھائے گا خواب کی تعویل، حقیقت. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھایا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے، یہ چیز نہیں تھی، بلکہ 200% وہی بات وہ بتاتے تھے جو بات ہوتی ہے. تعویل کہتے ہیں حقیقت کو. ہم جو کرتے ہیں کہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ قیاس پہ، علم پہ، ان چیزوں پر ہوتی ہے. لیکن تعویل جو ہے یہ انبیاء کے پاس تھی، یا اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، تو یہ حقیقت کی بنیاد پر ہوتی ہے. تعویل اور تعبیر میں جو ہے بالکل معاملات کلیئر رکھیے گا. تو یہ تمہیں سکھائے گا اللہ تعالیٰ تعویل الحدیث. اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا کسی بھی ذریعے سے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ اور اتمام فرمائے گا اپنی رحمت کا تجھ پر. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، اور تمام آل یعقوب پر. ٹھیک ہے، یہ غیب کی خبر جو انہوں نے سنی ہوگی وہ بتا رہا ہے ان کو، جتنی سنی انہوں نے اتنی بتا دی. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ اس نے اتمام فرمایا تمہارے آباء و اجداد پر. اب یہاں نام لے کے کہہ رہے ہیں ابراہیم پر اور اسحاق پر، ٹھیک ہے، علیہم السلام پر، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، اور تمہارے دادا پر. ٹھیک ہے جی. یعنی حضرت یعقوب پر، حضرت اسحاق پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تمہارے آباء و اجداد پر، جتنے پر جو بھی تمہارے جو آباء و اجداد تھے اس پر جس طرح سے اتمام فرمایا. ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا اس طرح سے. جبکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اب یہ قرآن کی یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا اس طرح کے جیسے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں، تھوڑے سے الفاظ اس طرح کے لگیں گے جیسے ترجمہ ہوتا ہے. جبکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ ہمارے والد کو زیادہ ہی کچھ ہم سے جو ہے بہت زیادہ ہی جو ہے وہ ہمارے والد کو جو ہے محبوب ہیں ہم سے. یعنی یہ جو بیٹے ہیں 2 بنیامین اور یوسف یہ کچھ زیادہ ہی عزیز ہیں. اب یہ 10 بھائی بیٹھ کے آپس میں قیاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپس میں کھچڑی بن رہی ہے ان کی کہ یار یہ کیا معاملات ہیں
کہ والد جو ہیں ہمارے بنیامین اور یوسف علیہ السلام میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ کرتے ہیں معاملات، ہم سے زیادہ محبت ہے ان سے، ٹھیک ہے جی، جبکہ ہم بڑی جماعت ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو یہ بڑے بڑے بیٹے ہیں، اور قبائلی زندگی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بڑے بیٹے ہونا، جو ایک بیٹا جو ہے وہ ایک بازو ہے، قبائلی زندگی میں تو یہ چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ گنی جاتی ہے، کتنے بیٹے ہیں جی وہ چیز دیکھی جائے گی، کہیں جھگڑا ہو گیا تو 10 بیٹے کے 10 بیٹے کود کے جو ہے وہ وہاں مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بھیڑیا بھی آ جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ مٹی کر کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، جوان ہیں، 10 ہیں ہم، ٹھیک ہے جی، قبائلی زندگی میں جیسے بتا چکا ہوں کہ مین جو پاور ہوتی ہے وہ تو بیٹے ہی ہوتے ہیں، کہیں مارنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، کوئی اور معاملات ہے، ساری چیزیں ہیں، جیسے اس دور میں غلہ چلانا ہے یا کوئی ہل جوتنے والی چیز ہے۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ اس میں جو ہے پھر اس طرح سے ہوا، یقیناً ہمارے ابا جان، بیٹے ہی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے ابا جان جو ہے کچھ بہک سے گئے ہیں، کیا بچوں میں لگے رہتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں جو حرکات کے ضمن میں نے کہا تھا، پھر انہوں نے جو ہے یہ ساری باتیں کرتے ہوئے انہوں نے پلان بنایا، شیطان ذرا کس طرح سے وار کر رہا ہے دیکھیے گا، پھر انہوں نے پلان بنایا وہ یہ کہ اس یوسف کو جو ہے نا اس کو قتل کر دو۔ 10 میں سے ایک دو نے کچھ نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے نا یہی ہے فساد کی جڑ، اس کو قتل کر دیتے ہیں، یا اسے کہیں کسی دور، پھر کسی اور بھائی نے کہا یا اسے جو ہے وہ کسی کہیں اور کسی اور ملک کے کسی دور دراز میں جا کے جو ہے اس کو کسی کنویں وغیرہ میں کہیں اور پھینک کے آ جاؤ، جلا وطن کر دو، کچھ اس طرح کا کرو نا، اس کو ہٹاؤ رستے سے، تاکہ یہ کہ ابا کی جو ہے ابا جان کا جو ساری محبت ہے، شفقت ہے، ذرا ہم پہ بھی ہو۔ یہ ہے کہ پھر اس میں بعد میں انہوں نے یہ کہا تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں تمہاری طرف ہو جائیں، اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایت کا مرکز اور منبع بنا ہوا ہے، یعنی یہ سارے معاملات جو ہیں، ساری محبتیں حضرت یوسف سے ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں، تو جب یہ نہیں رہے گا اور پھر وہ سب جو ہے اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اوپر عنایت ہوں گی، جب حضرت یوسف نہیں رہیں گے اور اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر ابا جان جو ہے وہ مجبوراً پھر ہماری طرف ہی ہوں گے، پھر بعد میں جو ہے وہ نیک ہو جائیں گے، بعد میں یہ کہ پھر دیکھیں گے کریں گے جو بھی، اللہ سے توبہ کر لیں گے، توبہ والا سین تو ان کو بھی معلوم تھا کہ گناہ کر لو یہ وہ پھر بعد میں توبہ کر لینا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو کہیں جو ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو کہیں کسی اور ملک میں پھینک کر آ جاتے ہیں، کر لیتے ہیں، پھر بعد میں یہ ہے کہ نیکوکار میں سے ہو جائیں گے، پھر یہ ہے کہ کر لیں گے توبۃ اللہ۔ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، یعنی ان بھائیوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہیں، اب یہ جو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں قتل نہ کرو یوسف کو، یہ یہودا تھے۔ اب دیکھیں یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ وہ یہودی کر کے آگے چل کے بات آئے گی، تو اس سے یہ چیز آپ کے دماغ میں نہ آ جائے کہ یہودی جو ہے یہ یہودا سے پیداوار تھے اور یہودا ایسے تھے، بالکل بھی اس کے جو ہے معاملات اس طرح کے نہیں ہیں۔ یہ یہودا جو تھے سلیم الفطرت تھے، اچھے انسان تھے، اور آپ سیرت میں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان کی وہ جو اقوال ہیں اس کو کوٹ کر رہا ہے۔ یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اور یہیں سے جو ہے لفظ یہودا بنا ہے، یہیں سے جو لفظ بنا یہود، لیکن پھر ان کے آگے 9 بیٹے ہوئے اور پھر وہ سارے معاملات، پھر ان میں تفرقہ ہوا، وہاں سے یہ بیٹے جو ہے سارے الگ ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ پالیٹکس پکڑ لی، جوائن کر لی، وہی ساری چیزیں جو جیسے کہ میں آپ کو شجرے میں بتا چکا ہوں، اور یہ شریف النفس انسان تھے۔ اب یہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے یہ یہودا کے خلاف بغض نہ ہو جائے کہ یہودا جو ہے یہودا سے بنا یہود اور یہ سارے ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نہیں قتل نہیں کرو، بلکہ اسے کسی اندھیرے کنویں میں پھینک کر آ جاتے، قتل وغیرہ کرو گے فضول میں، یہ ہے کہ اللہ کے یہاں بھی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے، مشرک وغیرہ تو نہیں، کافر تو نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام موحد ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ کسی کنویں میں پھینک کر آ جاتے ہیں۔ اب یہ رہتے کہاں ہیں؟ کنعان میں، تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم جو ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو کسی کنویں میں پھینک کر آ جاتے ہیں، وہاں سے یہ ہے کہ کوئی قافلہ وغیرہ آئے گا اور وہ جو ہے پھر اس کو جو ہے وہاں سے اس کو اٹھا کے لے جائے گا، اللہ خیر صلی اللہ، ہماری جان چھوٹے گی۔ تو یہ یہودا جو تھے انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے کسی کنویں میں پھینک کے آ جاتے ہیں، لے جائے گا اس کو کوئی قافلہ۔ اگر تم واقعی ہی ایسا کرنے پر تم جو ہے اگر تل گئے ہو، اب ظاہر سی بات ہے 9 بھائیوں کی جو ہے وہ آمادہ ہو گئے بالکل چٹان کی طرح کہ نہیں اس کو تو ہٹا کے رہیں گے، تو اب وہ 10واں بھائی جو ہے وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ آپس میں لڑیں گے مریں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں قتل و غارت کریں، تو لہٰذا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب تم تل ہی گئی ہو، تم ان چیزوں پر تل ہی گئے ہو کہ تم جو ہے اس کا قتل کرو، تو دیکھو قتل نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے کسی تاکچے میں، کسی باوڑی کی تاکچی میں، اب یہ سمجھ لیجئے گا یہ کنواں جو ہے پہلے کے زمانے کے کنویں ایسے ہوتے تھے کہ پہلے ان کو کھدائی ہوتی تھی اور کھدائی ہونے کے بعد ان پہ تھڑا ٹائپ کا ایک بنایا جاتا تھا،
یہ بالکل کنویں کی شکل نہیں ہوتی، بلکہ کنواں جو ہے وہ نیچے اترتا تھا تو اس میں جو ہے منڈیریں بنی ہوتی تھی کہ وہاں کوئی بیٹھ سکتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا ہے، پرندے نیچے اتر کے وہاں بیٹھ کے پانی پی سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو ان کو ڈالا، رسی میں ڈال کے جو انہوں نے چھوڑا تو وہ وہاں چڑھ کے بیٹھ گئے اوپر۔ یہ بالکل کنواں نہیں تھا کہ ڈالا اور پانی میں ڈوب گئے۔ تو تاکچے ٹائپ کے جو ہے وہ بنے ہوتے تھے، اور اس کو باوڑی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کنواں نہیں ہے ایگزیکٹلی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کو رکھ کے آ جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ قتل وغیرہ تو نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ ابا جان اب یہ جا رہے ہیں، یہ ساری سیاست انہوں نے پلان بنا لیا، پختہ عہد کر لیا کہ چلو جی اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب یہ گئے ہیں ابا جان کے پاس، اور یہ بالکل میں اس طرح سے بتا رہا ہوں جیسے ترجمہ ہے قرآن کا۔ اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اب یہ ذرا یہ داؤں پیچ کھیل رہے ہیں ابا جان کے ساتھ 10 بیٹے مل کے کہ کیا وجہ ہے آپ ہم پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، کہ مطلب اگر یوسف علیہ السلام تھوڑا گئے ہیں کھیلنے تو تھوڑا ابا آ گئے، آ کے لے گئے، کر لیا کہ باہر مت جاؤ، ایسے مت کرو۔ یہ چیز ذرا وہ بھی نوٹس کرتے تھے کہ کیا معاملات ہیں۔ تو یہاں آ کے جو ہے شکوہ کر رہے ہیں کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اب یہاں سے ذرا دیکھیے گا کہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، کل ذرا، پھر اب وہ تھوڑا سا موڈ بنا رہے ہیں، کل ذرا جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجئے، ذرا یہ بھی جائے گا، چرے گا، چگے گا، کھائے گا، پیے گا، درختوں پہ چڑھے گا، کھیلے گا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز ان پر کھل کے آ چکی ہے کہ یہ تو نبی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی ہیں اور نبی تو قتل ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اگر نہیں معلوم ہے بات تو سن لیجئے گا کہ نبی جو ہے وہ چھوٹا ہے اور رسول جو ہے وہ بڑا ہے۔ نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے، لیکن رسول جو ہے وہ کسی حال میں بھی قتل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودوں نے جب سولی چڑھانا چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، زندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اگر صرف نبی ہوتے تو قتل کر دیے جاتے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام قتل کر دیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نبی جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول جو ہے وہ ہرگز، جس کو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، بھلے اللہ کی غیبی مدد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پہ زندہ ہی اٹھا لے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا ہمارے ساتھ بھیجیں، ذرا اس طرح کے معاملات ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے۔ اب وہ جانتے ہیں، ہر باپ جو ہے وہ تو ہر بیٹے کی فطرت کو جانتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ذرا حسد کرنے والے ہیں، تھوڑا سا بدسلوکی بھی کرتے تھے، کبھی مار دیا، کچھ کر دیا، اس طرح کے معاملات تھے۔ تو وہ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے کھینچ کے رکھتے تھے، ان سے ذرا ہٹا کے رکھتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب یہ کیا کرتے تھے، وہاں سے نکلتے تھے، اپنا سارا غلہ، جتنی بھی بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، دور دراز ان کو لے جا کے، بیابان جو جنگل ہوتے تھے وہاں لے جا کے ان کو چراتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بکریاں ہیں یا دمبے ہیں، جو بھی ہیں وہ کھائیں گے، پیئیں گے، کریں گے، تو وہ دودھ بنے گا، مکھن بنے گا، وہ سارا بزنس تو ان کا اسی سے ہی ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ ان کی ڈیوٹی تھی، اس دور کی ڈیوٹی جو تھی، جیسے آج انسان جاب کرنے وغیرہ جاتا ہے، ان لڑکوں کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ سارا غلہ، 200 بکریاں، 250 بکریاں، 500 بکریاں، جو بھی کچھ ہے ان کو وہاں لے کے جاتے تھے، وہاں ان کو چراتے تھے، چگاتے تھے، تاکہ یہ ہے کہ پھر وہ ان سے دودھ نکالا جائے، وہ سارے معاملے۔ اب وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی یہ آ کے قصہ بھی سناتے تھے، بھیڑیا آ گیا، ہم نے مل کے اس کو مارا، یا ایسا کچھ ہو گیا، ویسا کچھ ہو گیا۔ تو یہ بات جو ہے، اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، ان کو بھی یہ ساری چیزیں معلوم تھی کہ بھیڑیا آ جاتا ہے، کھا لیتا ہے، یا جو بھی معاملات ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم کہیں اپنی چیزوں میں لگ جاؤ، تم اپنی چکروں میں لگ جاؤ، بھاگ دوڑ میں لگ جاؤ، اور یہ یوسف چھوٹا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تم جو ہے اس سے غافل ہو ان چیزوں سے، کہیں تم اپنے دھندوں میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا آ کے جو ہے اسے کھا جاؤ۔ تو یہ بات سننے کے بعد جو بھائی تھے انہوں نے کہا ابا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اگر اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم جوان گروہ ہیں، 10 آدمی ہیں، پھر تو ہم بڑے نکمے لوگ ہیں۔ 10 لوگوں کے ہوتے ہوئے ذرا امیجن تو کر کے دیکھیے، ایک لائن میں 10 لوگوں کو کھڑا کر کے، اور جوان بیٹے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر میں 3-4 ہی بیٹے اور ماشاءاللہ تبارک اللہ کبھی ایک جگہ کھڑے ہوتے ہو تو بڑی دکھنے میں بھی، بڑی آنکھوں کو بڑی پیاری چیز دکھتی ہے، والدین کو، بہنوں کو، کہ 10 بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو پھر بڑے نکمے لوگ ہیں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی، بڑے تکبرانہ انداز میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا یوسف کو، پھر تو ہم بڑے نکمے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت کنونس کیا، وہ ساری چیزیں ہوئیں، پھر انہوں نے جو ہے اجازت دے دی۔ پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے
اور پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ معاملات ہوئے کہ رستے میں لے جاتے ہیں ان کو مارا پیٹا بھی، ٹھیک ہے، وہ معاملات ان کے اس طرح سے کپڑے کھینچے، مارا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے اور کچھ کیا، اور لے جا کے جو ہے بالآخر انہوں نے کیا کیا کہ وہ کنویں میں رسی لگا کے ڈال کے ان کو وہاں جو باوڑی تھی وہاں ان کو اتار دیا۔ یہ جب معاملات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں، اب دیکھیے گا کہ یہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا، تو نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ بچوں کے لیے نہیں ہے کہ بچپن سے ہی کوئی جو ہے وہ اس طرح سے نبوت آ رہی ہے، وہی آ رہا ہے، یہ وہ اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں جو ہے خیال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈالا کہ پھر اس میں جو ہے پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو وحی کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اب وحی سے مراد کیا ہے، کوئی الہام کیا، یہ کوئی اس طرح کا خیال ان کے دل میں ڈالا یا کوئی اس طرح کی چیز کہ اب اس کو ہم الہام کہیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کو جو ہے یہ جو بات ہے اس کو ہم الہام کہیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ابھی نبوت کی جو ہے وہ ان کی عمر نہیں ہے۔ اب یہ کیا بات تھی جو انہوں نے الہام کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا تھی کہ ایک دن تم ان کو، اب یہ الفاظ ہے ذرا بولڈ لیٹرز میں ان کو جو ہے وہ کیجئے گا، آگے بالکل لاسٹ دور میں دیکھیں گے کس طرح سے معاملات ہوئے۔ ایک دن تم ان کو یہ بات جتلا دو گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، یہ الفاظ ہیں۔ اب اس میں جو ہے بلاغت کا، اب یہ کیا ہے، مثال کے طور پر یہ جو بات حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی گئی ہے، اس موڑ پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک دن تم ان کو جتلا دو گے، اس سے مراد کیا ہے، اس کلام کی بلاغت کیا ہے کہ وہ ہلاک نہیں ہوں گے اور وہ جو ہے کنویں میں ڈالنے سے جو ہے ان کی وفات نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی حفاظت بھی کریں گے، یعنی ان ایڈوانس اللہ تعالیٰ نے ایسی بات ان کے دل میں ڈال دی کہ ان کو بالکل اطمینان ہو گیا۔ سمجھ آگے نہیں؟ تو ہم تمہاری جو ہے وہ حفاظت کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری طرف یہ تمہارے بھائی سارے جو ہے وہ جتنے بھی آئیں گے اور تم ان کو جتلا دو گے۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے۔ ایک چیز جو ہے اس میں یہ دیکھیے گا، اس صورت میں پڑھنے سے پہلے میں ذرا آپ کو بتا دوں یہ چیز کہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں تقدیر کے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے ویل سیٹلڈ پلان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے، کہ ہمیں جو ہے اب اس سے جو مورل لیسن جو نکل رہا ہے اب تک کا وہ یہ ہے، سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پلانڈ ہے۔ اب دیکھا جائے بظاہر شکل ہے چھوٹے معصوم بچے ان کو کنویں میں پھینک کر آ گئے اور وہ سارے معاملات بظاہر دکھنے میں کتنی عجیب سی شکل دکھ رہی ہے، بڑے بڑے جوان ہیں اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ روتے رہے ساری عمر اور وہ ایک جو ہے وہ چیز چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مشکلات سے گزارنے کے بعد جو ہے وہ کس طرح کے دن پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کیے، یہ ہے اس کا مورل لیسن۔ یہ وہ وجوہات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ چیزیں اگر اس وقت نہیں رکھی جائیں گی تو آپ جو ہے قرآن سے پھر وہی بات ہوگی کہ شیطان جو ہے تھوڑا دلا ایمان ہے، تھوڑا 2-3-4 دن آئے، پھر اس کے بعد یہ کہ سر یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا۔ لہٰذا قدم جمانے کے لیے میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ شیطان کی ہر چال سے جو ہے وہ تم آگاہ ہو جاؤ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ کام انہوں نے حرکت کی، کنویں میں پھینک کے آ گئے، سب کچھ ہو گیا، شام کو روتے پیٹتے آ گئے، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان۔ بھائی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ ہم دوڑ وغیرہ لگا رہے تھے، ہم اپنا مقابلہ کر رہے تھے، کشتی بازی کر رہے تھے، اور ہمارا جو سامان تھا اس کے پاس جو ہے جو بھی سامان تھا، کپڑے وغیرہ ہمارے تھے، اس کے پاس ہم نے جو ہے وہ یوسف کو چھوڑ دیا تھا، تو اسے تو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہی بات جس کا شک تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جو ان کا دل گواہی دے رہا تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ ضد کی، فورس کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن وہ ساری چیزیں تھیں اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ بھیڑیا کھا جائے گا یا کوئی ایسی بات ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بات اس عقیدے کے ساتھ ابا جان کو بات بتا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اور یہ میں دوبارہ میں اس بات کو ریوائز کر رہا ہوں، یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی، اگر آپ میچ کرنا چاہیں تو اس کو پڑھ لیجئے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا 10 بھائیوں نے کیا کہا کہ آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں، خواہ ہم کتنے بھی سچے ہوں، ہم کتنا ہی سچ بول رہے ہیں، باقی یہ کہ آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں۔ اور کچھ جھوٹ موٹ کا خون جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر انہوں نے لگا کر لے آئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ انہوں نے تھوڑی سی چال انہوں نے چلی کہ کیا کیا، کسی بھیڑ کا جو ہے کسی جانور کا خون لگا کے، اس کو کاٹ کے اس کا خون لگا کے لے آئے۔ اب اتنی بیوقوفی کا کام کیا کہ وہ خون کا، بھیڑیے کے خون کی اسمیل الگ ہوتی ہے، انسان کے خون کی اسمیل ہوتی ہے الگ ہوتی ہے۔ وہاں سے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کچھ معاملات جو ہیں کچھ گڑبڑ ہیں، یہ کچھ انہوں نے واقعات کچھ اس طرح کے گھڑے ہیں کہ یہ اب آ کے جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے سمجھ گئے کہ نہیں بات کچھ اور ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں تھا کرنے کا، کیا کرتے؟ اب ایک بیٹا گیا ہے تو کیا 10 بیٹوں کو بھی قتل کر دیں؟ کیا کریں اس میں؟ ٹھیک ہے بھائی، صبر جمیل،
پھر وہ آگے الفاظ آتے ہیں قرآن کے صبر جمیل. اب یہاں دیکھ لیجئے کہ بیٹا چلا گیا ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر جمیل. یہ ہے وہ مقصد ان چیزوں کو رکھنے کا. اب کیا کر سکتے ہیں؟ صبر کرو خوبصورتی کے ساتھ، صبر جمیل، خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ صبر کرو. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. ناراض ہو گئے ان بیٹوں سے، منہ پھیر لیا، لیکن یہ ہے کہ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے. اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صبر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی تم بیان کر رہے ہو، اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اللہ سے ہی مدد مانگ سکتا ہوں. اب دیکھو یہ مدد مانگ سکتا ہوں، ذرا اس کو قرآن میں ان الفاظوں کو چیک کرنا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں تو اللہ سے ہی مدد مانگ سکتا ہوں. یہ وہ الفاظ ہیں کہ ذرا سمجھ لو کہ ہم کس سے مدد مانگتے ہیں. کوئی فلانے سے مدد مانگ رہا ہے، یا غوث العظم مدد مانگ رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد مانگ رہا ہے، کوئی یا علی مدد مانگ رہا ہے، کوئی اور یا جبریل مدد مانگ رہا ہے. یہ سارے کام دیکھ لو کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. یہ بھی ایک طرح سے جد الانبیاء ہی ہیں. کتنے سارے انبیاء ہوں گے جو جن کے یہ دادا ہیں، پردادا ہیں، سکر دادا ہیں. تو لہٰذا یہ کیا ان کی کیا روش ہے؟ ذرا یہ لسٹ بناتے چلنا کہ جب جس نبی پر بھی کوئی بھی مشکل آئی، کسی نے نہیں کہا کہ میں ذرا اپنے ابا جان کی قبر پہ چلا جاؤں. یہ تو نہیں کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا اپنے والد کی قبر پہ جاؤں گا، اپنے والد اسحاق کی قبر پہ جاؤں گا، وہاں جا کے یوں کروں گا، ایسے کروں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہا میں تو مدد کروں گا. یہ ہے وہ موحدین کا عقیدہ کہ ہر شے میں جو ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اب یہاں الفاظ دیکھیے گا کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو اللہ سے ہی مدد مانگ سکتا ہوں. قرآن میں بھی ان چیزوں کو چیک کر لیجیے جو پڑھ رہا ہوں میں. اب کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ایسا ہوا، یہ پہلا دور ہی چل رہا ہے، یہ کنعان کے ہی معاملات چل رہا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ 12 قبائل اور سارے جتنے بھی 200-250 لوگ تھے یہ کس طرح سے مصر گئے. یہ آخری اس میں دور میں آئے گا، پہلا ہی دور چل رہا ہے. اب دیکھیے گا یہاں پہ کیا ہوا. اب کچھ عرصے بعد جو ہے، کچھ دنوں بعد کچھ اس طرح سے ہوا کہ وہ قافلہ پہنچا. ان قافلے والوں نے جو ہے وہ یہی ہوا کہ انہوں نے ڈول ڈالا، اور ڈول ڈالنے کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں لٹک کے، اس میں بیٹھ کے، جو بھی ڈول تھا اس سے وہ اوپر آ گئے. اب انہوں نے جو ڈول کھینچا تو اتنا خوبصورت بچہ اس میں سے نکلا. جو نکالنے والا تھا اس نے شور مچا دیا، مبارک ہو مبارک ہو، ہمیں غلام مل گیا. انہوں نے سوچا ہے تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، اور بڑا اس طرح کا ہے، تو یہ تو بڑا زبردست، اس کو مال ملے گا، کچھ لے جا کے بیچیں گے. اب وہ تاجر لوگ تھے، ان کی سوچ تو اسی طرح کی تھی. تو انہوں نے کہا، انہوں نے شور مچایا کہ ہمیں غلام مل گیا، غلام مل گیا، غلام مل گیا. انہوں نے جلدی سے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کے کہ بھائی وہاں اس زمانے میں تو انسان بیچا جاتا تھا، مصر میں بازار لگتا تھا، ایجپٹ میں، وہاں جو ہے غلاموں کی جو ہے خرید و فروخت ہوتی تھی کہ اسے تو ہم بیچیں گے، اچھے پیسے ملیں گے. انہوں نے جلدی جلدی کر کے جو ہے وہ کیا کیا، انہوں نے چھپا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور اس کے بعد وہ لے گئے کہاں؟ مصر لے کے پہنچ گئے. اب یہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. یہاں سے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے دوسرے دور کی. اب یہ معاملہ جو ہے مصر کے شروع ہو رہا ہے، ایجپٹ کے معاملات شروع ہو رہے ہیں. اور مصر پہنچ کے انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا بڑی تھوڑی سی قیمت پر، گنتی کی 54 کیونکہ جو آگے جو الفاظ آ رہا ہے آپ قرآن میں دیکھیے گا، دراہمہ معدودہ. معدودہ جو لفظ لگتا ہے یہ 1 سے لے کر 3 تک لگتا ہے معدودہ. پھر اس کے بعد جو ہے معدودات میں آ جاتی ہے، پھر وہ 3 سے زیادہ 4 5 6 وغیرہ. تو انہوں نے سمجھو کہ 2 یا 3 54 اور 58 کے عوض جو ہے کچھ درہم پہ انہوں نے لے کے، جو تاجر تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بیچ دیا. دراہمہ معدودہ، یہ الفاظ میں خاص طور سے نوٹ کر کے لایا ہوں، ذرا اس کو دیکھ لیں. چند کوڑیوں کے بھاؤ، یعنی اس کو اگر دیکھا جائے چند کوڑیوں میں انہوں نے لے جا کے مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اور اس کے معاملے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈر بھی رہے تھے، کانے تھے، بہت ہی کانے تھے. کہ دوسرا یہ بھی ان کو اندیشہ تھا کہ کوئی جو اصل وارث ہے وہی اگر آ گیا تو کیا کریں گے. لہٰذا جلدی جلدی بس کوڑیوں میں بیچو اس کو، مصیبت ہو جائے گی بہت بڑی، اس کو بیچو اور ختم کرو، اور جو بھی کچھ آ رہا ہے لو اور نکلو. بس انہوں نے اس کا کیا کرنا، بچے کو کیا کروا لو گے تم؟ بچہ کو مزدور ہی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اب یہ دیکھیے گا کہ یہاں سے ذرا معاملات کو سمجھیے گا اچھی طرح سے. جس انسان نے ان کو خریدا، اب یہ قرآن میں اس کو مخاطب جو کیا جائے گا اس انسان کا قرآن میں نام آ رہا ہے عزیز مصر. ٹھیک ہے جی، عزیز مصر اس کا نام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ترجمے میں اس کو. اور یہ انسان کیا تھا؟ وزیر خوراک تھا یہ انسان. اور آخر میں چل کے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اسی کی جگہ لیں گے، وزیر خوراک بن جائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام. اب یہ وزیر خوراک ہے، یہاں سے جو ہے یہ خرید کے لے گیا ہے، اور لے جا کے اس نے کیا آگے دیکھیے. اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی کو تحفتاً جو ہے وہ کیا کیا، گفٹ کر دیا ایز اے غلام.
کہ بھائی لے جا کے اب یہ بچہ ہے اس کا میں کیا کروں گا، چاٹ ڈالوں گا، لہٰذا یہ کہ تم اس کو جو ہے اچھا بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، لہٰذا تم یہ ہے کہ ذرا اس کی جو ہے وہ پرورش کرو، اس کی تربیت کرو اور اس کو ذرا اچھے طریقے پر تم رکھو، تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے کوئی نفع بخش ہو جائے۔ انہوں نے بھی یہ سوچا کچھ فائدہ ہمیں کچھ آگے چل کے کچھ پہنچا دے، کوئی ہماری کوئی یہ جو ہے ہمارے کو معاملات کو اچھی طرح سے دیکھ سکے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پہلا مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن جو ہے وہ ٹھہرا دیا۔ یہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کی کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لا کے پرورش کروانا تھا ان کو۔ اب یہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے، یہ تھی وہ چیز، وہ مشکل دور جس کے بعد سے پھر اچھا دور آ گیا۔ کیا ہو گیا کہ اب پیلس میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سارے معاملات بہترین طریقے سے ان کے جو ہے ہو رہے ہیں، تاکہ ہم اسے سکھائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ذرا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، عزیز مصر ہے، بہت بڑے عہدے کا، بہت بڑے منصب کا مالک ہے، پورے مصر کی جو ہے وہ خوراک کے معاملات اور یہ ساری بات، تو وہاں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا تھی کہ ہم اس کو ایسی جگہ ڈالیں گے یوسف کو جہاں کے طور طریقے بھی یہ سیکھے گا۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو یہاں ایڈمٹ کرایا گیا ہے، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ طور طریقے سیکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شخصیت ان کی جو ہے بلند مرتبے کی ایک شخصیت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں میٹنگز بھی ہوتی ہوں گی، وہاں مشاورت ہوتی ہوگی، بڑے بڑے لوگ آتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، سمجھ آ رہی، بحث مباحثے ہوتے ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے۔ اب یہ وہاں پر جو ایک خادم کی حیثیت سے وہ وہاں ہیں اور ساری باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، کیا چیزیں، ان کی تربیت کا جو اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کر دیا سارا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی جو تربیت ہوتی ہے، انسان کا جو ماحول ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے سارا اس کا منحصر ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے معاشرے میں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ اتارا ہے کہ جہاں پہ وہ اسی لیول کی ان کی تربیت ہوئی، بادشاہ کی طرح کی جو ہے ان کی وہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ قرآن کی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، بارہا میں اس چیز کو باور کرا رہا ہوں کہ اس کو اسٹوری کی طرح نہ لینا، یہ بلکہ قرآن کا ترجمہ ہی میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بلا شبہ، اب یہ سمجھ لینا قیامت خیز الفاظ ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مورل لیسن کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان سوچتا میں یہ کر لوں، میں ایسے کر لوں، فلاں ڈگری کر لوں، میں فلاں ڈپلومہ کر لوں، اس کے بعد میں ایسے کر لوں گا، پھر وہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ ہو کے وہی رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ تدبیر کر رکھی ہے۔ تو یہ ہے کہ غالب ہو جاتی ہیں وہ چیزیں اللہ کی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تم نے بڑی ڈگریاں تم نے لی ہیں، بڑے تم جو ہے وہ سرجن بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ پھیر کے تمہیں دین کے کام پہ لگا دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی جو ہے وہ زندہ مثال ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد اس کی زندہ مثال ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے پہلے معاملات جو ہے اسی طرح کے تھے۔ سمجھ آگے نہیں؟ تو اور وہ جب اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے، اب یہ کہ جب وہ جوان ہو گئے، پختگی کو پہنچ گئے، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم دونوں دیے۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ ایک تو حکمت کہ انسان ہر چیز کو تول کے ناپ کے انسان ہر چیز کو دیکھتا ہے، یہ حکمت ہے، اور یہ حکمت جو ہے وہ ہر انسان میں آ سکتی ہے جس کا صرف اور صرف ایک سورس ہے۔ وہ سورس کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کو سوچتے ہو، قرآن پہ سوچتے ہو، دیکھتے ہو، انبیاء کی تم نے سیرت پڑھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی وہ حکمت آ جائے گی، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ قرآن کو اچھے سے پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، اپنا جو ہے تزکیہ نفس کرتے ہو، خباثت کو اپنے نفس کے اندر سے نکالتے ہو، اس طرح کے معاملات کرتے ہو، تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی حکمت دے گا، تمہیں بھی جز رسی دے سکتا ہے۔ تم بھی کچھ تھوڑی بہت چیزوں کے اندر یہ ہے کہ کہیں بڑے لوگ بھی بات کر رہے ہیں، وہاں تمہیں بھی بٹھا لیا کہ بیٹا آؤ ذرا دیکھو کہ کیا معاملات ہیں، وہ بڑے تم ذہین ہو اور یہ ساری چیز۔ لیکن یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اور جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں حکمت اور علم دونوں دیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حکمت اور علم کو اگر ملا لیں گے تو وہ نبوت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سلیم الفطرت دل اور دماغ اور وہ ساری چیزیں اور علم بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جو چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے بھی کوئی فرشتہ آ کے کوئی بات بتا دیتا ہے، یا ویسی کوئی خیال آ رہا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، لیکن مل جل کر وہ چیز آتی ہے کہ وہ ہے نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کیا کی؟ نبوت دی۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے اسی آیت میں کہ اسی طرح سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔
اب یہ محسن کیا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو خلوت میں اکیلے میں بھی جو بیٹھ کے جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آج جو خواتین کے کوئی خاتون میں سمجھتا ہوں کوئی عورت جو ہے وہ احسان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ اپنے اندر احسان والی چیز پیدا نہ کرے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عورتیں گھروں میں اس طرح سے رہتی ہیں، عجیب سے لباس پہن کے، عجیب طرح سے جوڑے باندھ لیے کر لیے ساری چیزیں، تم احسان کے درجے کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ تمہارا یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات بڑی کانٹے کی بات ہے اور بڑی مشکل چیز ہے کہ خلوت میں اکیلے میں بھی تم بیٹھے ہو، وہاں بھی تمہیں یہ خیال رہتا ہے۔ اور پھر یہی چیز کی وضاحت آگے چل کے بھی ہو جاتی ہے، حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تم نے حیا کس کو سمجھا ہے؟ یہ حیا کے متعلق بھی بہت زیادہ مغالطے ہیں۔ حیا تم نے کیا جسم کو چھپانے کو سمجھا ہے؟ حیا کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے، ایمان کا تعلق قرآن سے ہے۔ تو تم دیکھو گے کہ حیا انہی میں ہوگی جو دیندار لوگ ہیں، باقی بے حیا لوگ تو جو ہے ان میں تو کوئی، جو بے دین لوگ ہیں ان میں تو کوئی حیا نہیں، وہ تو ساری دنیا کی خباثت کر رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب قرآن کو سمجھو گے، پڑھو گے، تمہارے اندر حیا آنا شروع ہوگی، ایمان تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ یہ اوتھینٹک حدیث ہے، اقرا ذرا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، ان کے ساتھ شیئر کریں گے حدیث کو، کہ حیا کا جو تعلق ہے وہ ایمان سے ہے۔ تم نے حیا کس کو سمجھا ہے؟ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، یہاں ذرا بات کو روک کے تھوڑا سا میں اس چیز کی وضاحت کروں گا، حیا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، اب یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ ٹش ٹوش قسم کی تھی، لیکن یہ کہ اس کی شادی ہو گئی، گھر والوں نے کہا بھائی یہ آدمی ہے، اس سے شادی کر لو۔ وہ دیندار تھا وہ آدمی بڑا۔ اب یہ ہے کہ وہ جب وہاں پہنچ گئی تو اس نے کہا بھائی میرے تو والد جو ہے وہ مؤذن ہے اور معلم ہے اور عالم ہے اور ایسے، اور میں خود اس طرح کا عالم ہوں، یہ وہ تمہیں تو جو ہے وہ جو ہے اس طرح سے ہوگا کہ تمہیں تو پردہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ بندی جو ہے کہتی ٹھیک ہے جی اب میں کیا کر سکتی ہوں، پنگا تو نہیں لے سکتی شوہر سے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے ڈھونپنا اپنے آپ کو شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیے گا کہ یہ جو وہ کام کر رہی ہے، یہ کام تو وہ شوہر کے کہنے سے کر رہی ہے، حیا تو اس میں نہیں آئی۔ حیا تو اس میں تب آئے گی اگر وہ قرآن کو پڑھتی، سمجھتی، کرتی، ایمان اس کا بلند ہوتا۔ تو وہ خلوت میں بھی جو اس کام کو کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلے میں بھی بیٹھی ہے، تو پھر اس کا وہ کپڑا اس طرح سا ہوگا۔ بہت زیادہ یہ فتنہ ہمارے گھروں میں پل رہا ہے، بہت زیادہ ان چیزوں میں ہو رہا ہے کہ گھر میں اتنی زیادہ بے دینیت رہتی ہے کہ پھر وہ آگے سے کہ جیسے کسی نے جوڑا باندھ لیا یا کسی نے کوئی اور ٹائٹس پہن لیا، جی ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی ایمان کا بھی صحیح طرح سے مٹھاس کو نہیں چکھ پائے گا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر احسان کے درجے سے تو بہت دور ہے۔ احسان کیا ہے درجہ، کیا پڑھا تم نے احسان کے بارے میں؟ کہ تم ایسے عبادت کرو، بندگی تم ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ احسان کے ضمن میں آپ لوگ تک پہنچی وہ حدیث جبریل کے نہیں؟ میں نے 3 پارٹس آپ لوگوں کو بھیجے تھے، ما هو الاسلام، ما هو الایمان، ما هو الاحسان۔ تو وہ احسان کا درجہ کیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ اب یہ کیا ہے، یہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ اگر تم پھر آگے اس کے الفاظ ہے گویا تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہانے بنانا کہ جو وہ یوں تو مر چلے جاتے ہیں، ہو جاتا ہے، یہ سراسر ناہنجاریت ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف وہ ہے انسان کو رستے نکالنا شارٹ کٹ میں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ایسا انسان مجرم ہے جو حدیث کے بعد اور قرآن کے بعد بھی بحث مباحثہ کرتا ہے۔ جس چیز کو حرام قرار دے دیا، جس چیز سے منع کر دیا، اس چیز سے تمہیں نفرت ہو جانا چاہیے، وہ کام دوبارہ نہ کرو۔ اب میں مثال کے طور پر گھر میں بیٹھا ہوں، پانچے جو ہے ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے، اب میں کہوں چلو گھر میں ہوں یار چھوڑو کون دیکھ رہا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو پھر وہ کام نہیں ہوا۔ پھر اس کے علاوہ گھر، آپ تو خواتین ہیں، گھر سے ہی تو معاشرہ بنے گا۔ آپ کی بیٹی ہے وہ ساری عمر آپ کو دیکھتی ہے، جوڑا باندھ کے رکھتی ہو اور کوئی اس طرح کے بے حیائی والے کپڑے پہن کے رکھتی ہو، تو یہ چیزیں تو نہیں ہیں اس طرح سے بالکل بھی۔ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی مزید اس پہ تھوڑا صبر رکھنا پڑے گا، پورا طریقہ کار سورۃ النساء میں آئے گا کہ گھر میں بھی تمہیں کس طرح سے رہنا ہے، گھر میں بھی تمہارا پورا ستر ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ سینے کے اوپر جو ہے بکل مارنا کرنا، میں ان چیزوں کو فی الحال چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اب یہاں سے واپس دیکھیں گے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ محسنین کو جو ہے وہ بدلہ دیتا ہے۔ اب یہ محسنین سے کیا مراد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے خلوت میں بھی، اکیلے میں بھی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور آگے چل کے ظاہر ہو جائے گی یہ چیز کہ وہ کس شکل میں اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وہ آگے چل کے دیکھیں گے وہ امرات عزیز، اب اس کو لوگوں نے جو ہے وہ زلیخا نام دے دیا، قرآن میں کوئی اس کا نام نہیں ہے، لوگوں نے تو اس طرح سے بھی معاملات کیے، آگے چل کے ان چیز کو رکھوں گا ورنہ ریپیٹ ہو جائے گی۔ اور جب وہ اب پیچھے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے، اور جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم دونوں دیے، اس سے مراد ہے نبوت۔
اسی طرح سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. محسنین سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی صرف ٹرانسلیشن جو پڑھنے والے ہیں کہ جی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے, اس میں یہی ہوگا کہ کوئی احسان کرنے والا یا کوئی نیک کام کرنے والا. لیکن محسن جو لفظ ہے یہ ایک سمندر کی مانند ہے. اس کی تشریح فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے ایمان اگر پوچھا جائے تو محمد رسول اللہ نے اس ایمان لفظ کی جو ہے تشریح فرمائی ہے. اسلام کیا ہے وہ تشریح ہمیں دیکھنا پڑے گی جو انہوں نے اس تشریح کو فرمایا. ما هو الاسلام, اسلام کیا ہے؟ یہ کہ تم جو ہے یہ چیزیں مندرجہ ذیل جو چیزیں ہیں ان کو تم ان پہ جو ہے پختگی سے ان کو پکڑو, یہ بنیاد ہے, عمارت ہے اس کی. اسی طرح سے پھر ایمان کیا ہے, پھر اسی طرح سے احسان کیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. اب جب یہ جوان ہو گئے, پہلے سے اور بھی خوبصورت ہو گئے, جوان ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے خوبصورتی میں جو ہے 4 چاند لگ گئے. تو ان پر جو ہے عزیز مصر کی بیوی کی جو ہے وہ نیت خراب ہونے لگی. ظاہر سی بات ہے بیٹا کوکھ سے تو جنا ہوا بیٹا نہیں تھا. میں بتا چکا ہوں کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ معاملات ہو کہ لونڈیاں تھیں, وہ دو تو سگی بیوی تھیں, 2 لونڈیاں تھیں, ان سے نکاح کرا دیا گیا. اس دور میں تو یہ چیز بڑی عام تھی یہ چیز کہ کوئی جو ہے اس طرح کا غلام وغیرہ ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ محرم ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے, کوکھ سے پیدا تو نہیں, بیٹا تو نہیں ہے وہ. تو یہاں پہ ہوا کہ جب وہ جوان ہو گئے, خوبصورت ہو گئے, تو ان پر جو ہے وہ عزیز مصر, جس کا میں آپ یہ بندے کے بارے میں نام سنیں گے عزیز مصر, اور اس کی بیوی کے بارے میں مجھ سے سنیں گے امرأت عزیز. امرأت کہتے ہیں عورت کو, ٹھیک ہے. تو یہاں میں زلیخا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ قرآن میں حدیث میں کوئی اس کی نام نہیں ملتا. یہ ہمارا اپنی طرف سے کوئی قصہ نگاروں نے اور وہ اس طرح کی چیزوں فلموں والوں نے ان چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ اٹھا لیا ہے. قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کا کوئی نام نہیں ملتا, قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کی کوئی ذکر نہیں ملتا. آگے چل کے بھی اس کے بارے میں جب اس کا آئے گا ذکر پھر کریں گے. عزیز مصر کی بیوی کی جو ہے وہ نیت خراب ہونے لگی. بہت زیادہ خوبصورت تھے, وہ اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ ان کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ 1/3 حصہ جو ہے 3 حصے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام میں رکھے, اور 1 حصہ جو تھا وہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں ان میں یہ جو ہے حسن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میں رکھا. اب اندازہ لگائیے ذرا کہ کتنے خوبصورت ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام. تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہے وہ نیت خراب ہونے لگی. انسان ہے, بربرائے طبی بشر جو ہے, انسان تو انسان ہی ہے, کیا کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ہر وقت کیا کرتی تھی, کبھی ادھر سے سامنے آ گئی, ادھر سے سامنے آ گئی, کبھی کوئی کام کہہ دیا, بہانے سے بلا لیا, کر لیا. اب یہ ساری چیزیں وہ جو عزیز مصر کا جو پیلس تھا, اب وہاں پہ یہ چیزیں پلنا شروع ہو گئیں. تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر وقت اسی چیز میں لگی رہتی تھی. کون؟ عزیز مصر کی بیوی امرأت عزیز. امرأت عزیز, حمزہ ہے, حمزہ اس کے نیچے جو ہے وہ حمزہ ہے, الف ہے, اس کے نیچے حمزہ ہے, اس کے بعد میم را الف اور تا, امرأت عزیز. تو اس میں یہ ہوا کہ ہر وقت جو ہے بہلانے میں, پھسلانے میں, امپریس کرنے میں, جس کو جدید اصطلاح میں کہیں گے کہ ہر وقت ان کو جو ہے انسپائر کرنے میں جو ہے تلی رہتی تھی, بن سنور کے آتی تھی, کرتی تھی. یہاں تک کہ پھر ایک دفعہ اس طرح کا ہوا. اب یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں, اور اس لیے اس بات کو بارہا بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں جو ہے بس وہ اپنی طرف سے بات کیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں آج آیت نمبر وغیرہ نہیں بتا رہا, لیکن جو بھی پڑھ رہا ہوں اس کو دیکھیے, کیونکہ آگے اس طرح کے الفاظ آئیں گے جس سے آپ بدزن ہو سکتے ہیں. آپ کہیں گے سر کیا کہہ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں سر, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسی بات ہے. اس لیے یہاں تک کہ ایک موقع پر اس نے کیا کیا, وغلقت الابواب, یہاں تک اس نے ایک دفعہ موقع ڈھونڈا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں دھکیل کے, اور وہ اس کے پیلس میں سسٹم تھا کہ 7-8 دروازے تھے, یعنی ایک کمرے سے گزرو, پہلے ایک کمرے میں گھسے تو ایک دروازہ, اس کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں دوسرا دروازہ, تیسرا دروازہ, لائن سے کمرے تھے اور دروازے تھے. تو یہ جو ہے چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ 7-8 قسم کے کچھ دروازے تھے. تو وہ اس نے یہ کیا کہ وہ سارے دروازے اس نے جو ہے اپنی جو بھی اس کی نوکرانیاں وغیرہ تھیں ان کو کہہ کے وہ دروازے وغیرہ بند کر دیے, وہ سارے کام کر دیا, اور اس نے جو ہے وہ کیا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا, کہ اس نے جو ہے وہ کمرے کے دروازے تک بند کر لیا, اور بولی کہ جلدی کرو. اب یہ جلدی کرو وہی والی بات کہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ قرآن کے ہی الفاظ ہیں. تو اور کیا بولی کہ جلدی کرو, کہ مطلب جیسے زنا کے لیے میرے ساتھ جو ہے جلدی کرو. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں پہ الفاظ دیکھو, یہ ہے وہ محسن جس کو کہتے ہیں محسن کا جو درجہ میں نے بتایا تھا, خلوت میں بھی ڈرنے والے. سمجھ آ رہی نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ دلوں کے حال جانتا ہے, دیکھ رہا ہے, اور یہ تو نبی ہیں, ان پہ کتنی نظریں ہوں گی. تو یہاں پہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ, قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کے ساتھ خیانت کروں. اب دیکھیے گا, یہ رب جو لفظ ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ رب جو ہے تربیت کرنے والے کے, اس زمانے میں بھی جو ہے وہ ملوکیت کا دور تھا,
ذرا اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے گا. تو یہ ملوکیت کا دور تھا, اس میں رب ہونے کا جو بھی معاملات تھے, ساری لیجسلیشن جتنی بھی ہوتی تھی وہ تو جو مالک ہے یا جو اس دور کا جو بادشاہ ہے وہ کرتا تھا. ہمارے یہاں تو کوئی بادشاہت والا سسٹم نہیں ہے, اللہ ہے سب سے بڑا بادشاہ, قرآن ہے اس کا جو بھی معاملات ہیں, احادیث ہیں, یہ ہے بادشاہت کے ہمارا جو بھی مینیفیسٹوز ہیں. تو اس دور میں جو ہے وہ کیا تھا, بادشاہ سے مراد, یہاں رب سے جو مراد ہے وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے, کہ میں اپنے رب سے مراد کیا ہے کہ میرا جو بادشاہ ہے, رب سے مراد ہوتا ہے پالنے والا. تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ خیانت کروں, یعنی ایک تو وہ اللہ جو ان کو دیکھ رہا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا پالنے والا وہ اللہ ہے, بالکل صحیح بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیانت کروں سے کیا مراد ہے, کہ میں اپنے بادشاہ کے ساتھ خیانت کروں, کہ اس کی بیوی ہے, اس طرح سے کہہ رہی ہے جلدی کرو اور یہ سارے معاملات, تو میں اس کے ساتھ خیانت کروں جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک رکھا ہے, بہت زیادہ جو ہے عزیز مصر ان سے پیار کرتا تھا, بہت بالکل بیٹوں کی طرح ان کو جو ہے وہ رکھتا تھا. تو یہاں رب سے جو مراد ہے وہ دو طرف جا رہا ہے, ایک تو اللہ کی طرف بھی جا رہا ہے, اور ایک یہ ہے کہ آقا بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی. بلا شبہ اب یہ آگے کے الفاظ جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ بلا شبہ گناہگار اور ظالم لوگ تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. کیا مراد ہے اس سے؟ اگر یہ گناہ کر لیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو پھر تو فلاح نہیں پا سکتے, پھر تو اور ہی کچھ معاملات ہو جائیں گے. تو یہ عقیدے میں ان کے یہ چیز ہے, نبی ہیں اس لیے عقیدے میں ان کے یہ چیز ہے کہ بلا شبہ گناہگار اور ظالم لوگ تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ زنا جو ہے گناہ ہے, اس کے تو بھٹکنے قریب بھی اللہ تعالیٰ نے بھٹکنے کے لیے جو ہے وہ منع کیا. تو یہاں پہ جو ہے اس کو دیکھیے گا. اب جو الفاظ آ رہے ہیں جس کا خاص طور سے میں آیت نمبر آپ کو بتانے والا ہوں, کیونکہ اس طرح کی بات ہے کہ شاید آپ کو لگے کہ سر پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, کیا پڑھا رہا ہے. میں آیت نمبر 24 میں دیکھیے گا, وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اور اس عورت کی طرف, تو سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اس عورت نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف قصد, اس کا مقصد ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ کیا کرے, کہ وہ قدم اٹھائے, وہ تو تل چکی تھی اس بات پہ. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, وہ تو اس بات پر تل چکی تھی. وَهَمَّ بِهَا, اور یوسف بھی تل جاتے, لولا ان رآہ برہانا من ربی, کہ اگر اللہ تعالی رب العزت کی کوئی نشانی جو ہے ان کو نہ دکھائی دی جاتی. اب اس میں دیکھیے گا سورہ یوسف کی ہم بات کر رہے ہیں, آیت نمبر 24 کیا فرمایا جا رہا ہے, وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, اس عورت نے تو سمجھو کہ پورا اس کا مقصد ہو چکا تھا کہ وہ یہ کام کرے گی. وَهَمَّ بِهَا, اور یوسف بھی اس بات کا قصد کر لیتے, لولا, اگر وہ جو ہے اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے. اب یہ وہ الفاظ تھے جس کا میں نے آپ کو نمبر بتا دیا تاکہ آپ بعد میں ان چیزوں کو چیک کریں کہ کیا معاملات ہیں. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ جو بھی ہے, نبی ہے, رسول ہے, جو بھی ہے تو انسانی, وہ بھی اس کے ساتھ بھی وہی سارے معاملات ہیں, اس میں بھی وہ شہوت ہے, وہ بھی شادیاں کر رہا ہے, 4 شادیاں کر رہا ہے, کوئی 11 شادیاں کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو انسان بنایا ہے, اس میں بھی وہ جو ہے وہ جسم ہے, اس میں بھی وہ روح ہے, وہ تقاضے اس کے بھی ہیں. بس وہ یہ ہے کہ نبی ہے جو رسول, وہ 200% اس کے طریقہ کار اوتھینٹک ہے, وہ کبھی بھی جو ہے غلط طریقے سے چیزوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتا, بلکہ یہ کہ حلال طریقے سے 2 شادی کرے, 4 شادی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو ہے وہ 11 شادیاں تھیں, اس کے بعد منع کر دیا گیا کہ اب آپ نہیں کر سکتے. تو اب یہ 11 شادیوں سے ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا معاملات ہوں گے ان کے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ فرما بھی دیا کہ مجھے تو تمہاری دنیا سے 2 ہی چیزیں جو ہے بہت زیادہ مجھے پسند آئی, ایک عورت اور دوسرا جو ہے وہ خوشبو. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں, دیکھو اس میں یہ بات سمجھ لینا اچھی طرح سے, کیونکہ یہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے اس بات کا, یہیں رکھ دیتا ہوں اس کو. یہ جو شہوت جو ہوتی ہے, یہ سیکشول ڈیزائر جو ہے, یہ مرد میں بھی ہے اور عورت میں بھی ہے. اس کو تم کچل نہیں سکتے, یہ بات سمجھ لینا, اس کو تم کچل نہیں سکتے کہ میں جی ایسا کروں گی, میں ایسا. یہ اللہ نے تمہاری بناوٹ میں رکھا ہے, لیکن کرنا یہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے تم اس کو جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر آؤ. کوئی انسان کہے جی نہیں میں تو اس سے بری ہوں, جی مجھے تو ہے ہی نہیں, تو وہ پھر کوئی میڈیکلی اس میں کوئی وہ ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ نارملی اللہ تعالیٰ رب العزت نے انسان کی بناوٹ میں یہ چیز رکھی ہے. اسی طرح سے جلد بازی انسان کی بناوٹ میں ہے, یہ ساری چیزیں اس کی بناوٹ میں, تم اس کو جڑ سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. ان باتوں کو سمجھیے آپ, یہ فطری چیزیں ہیں. بناوٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ, بناوٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ڈال. جلد بازی انسان کے اندر ہے. یہ محمد رسول اللہ کی جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے اس طرح سے کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے, مجھے انتظار رہتا ہے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2-3 دن میں جب ان کی سیرت پڑھیں گے, وہاں تو انہوں نے اتنی جلد بازی کی کہ وہ جلدی جلدی میں جو ہے وہ پہنچ گئے, کوہ طور پہ جلدی پہنچ گئے انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اتنی جلدی کیوں کی پہنچنے کی,
تو نے کہا میں تو تیرے دیدار کے لیے یا میں تجھ سے ملاقات کے لیے یا تجھ سے بات کرنے کے لیے ان چیزوں کے لیے میں تو جلدی آ گیا. کہا ہم نے پیچھے تمہاری پوری قوم کو جو ہے تیری صرف ایک جلد بازی کی وجہ سے پوری قوم کو ہم نے جو ہے وہ اس میں فتنے میں وہ سامری جادوگر کا وہ معاملات ہو گیا, اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ذرا ان چیزوں کو فطری طور پہ لیں. آپ اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکال نہیں سکتے, لیکن یہ کہ آپ حلال طریقے سے, سیکشول ڈیزائر ہے, جلد بازی ہے, یہ کوئی اور اس طرح کی چیز ہے, آپ ان چیزوں کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اپنے اندر سے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے, لیکن یہ ہے ان چیزوں کو پازیٹیولی یوز کرنا. شہوت کا کیا ہے کہ انسان شادی کر لے. اب ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ لڑکا یوں کرے گا, ایسے کرے گا, یہ بنا لے, یہ ڈگری لے لے, وہ کر لے. اتنی میں وہ 70 جگہ منہ مار کے اپنا منہ کالا کر چکا ہوتا ہے. کالج میں الگ اس کے چکر بازیاں چل رہی ہیں, یونیورسٹی میں الگ چکر بازیاں چل رہی ہیں, فیس بک پہ الگ چکر. یہ ساری چیزوں میں اولاد گندی ہو گئی, اور وہ ماں باپ جو ہے نہیں بس بیٹا میرا یہ ڈگری کر لے, فلانا کر لے. اب تک تو پتہ نہیں 70 بار زنا کر چکا وہ. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ یہ فطری چیزیں ہیں, اس سے کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے. بس فرق صرف اتنا ہے, کنکلوژن اب میری بات کا یہ ہے کہ ان کو پازیٹیولی آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے. وہ سیکشول ڈیزائر سب میں ہے, لہٰذا اس کو پازیٹیولی کیسے کرے گا انسان؟ شادی کر لے, حلال طریقے سے کر لے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے حلال چیزیں بھی رکھی ہیں, حرام بھی رکھی ہیں. ساری دنیا کی چیزیں سارا کچھ کھا سکتے ہو, سور نہیں کھا سکتے, خنزیر نہیں کھا سکتے آپ, باقی سارا جو چاہے کھاؤ تم. اسی طرح سے اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ تم دنیا میں کہیں بھی ہو, تم کسی بھی عورت سے تم شادی کر لو, لیکن یہ تمہاری خاص قسم کی کچھ عورتیں, تمہاری ماں, تمہاری بہن یا تمہاری بھانجی, تمہاری بھتیجی, اس سے تم شادی نہیں کر سکتے. بہت تھوڑے سی چیز کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا. جیسے چاہو تم, جس طرح سے چاہو, بس یہ کہ مشرک یا مشرکہ نہ ہو. تو یہ ہے کہ فطری چیزیں ہیں. اب اس میں دیکھیے گا, آگے چلتے ہیں, اس میں سورت آیت نمبر 24 میں بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے خاص کوئی نشانی دکھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو, اور یہ نشانی جو ہے وہ کیا تھی کہ وہ دروازے جو ہیں, کہیں پہ یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ دروازے جو ہیں وہ دروازے خود ہی خود کھلنا شروع ہو گئے. جب اس نے حملہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام, اس بدکارہ عورت نے, اب یہ بدکارہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ آگے چل کے وہ ایک آیت آئے گی جس کی بنیاد پہ لوگوں نے اس زلیخا جو بدکارہ عورت ہے اس کو بھی کسی درجے پہ بڑے ولی اللہ کے درجے پہ پہنچا دیا. اس لیے میں الفاظ یوز کر رہا ہوں بدکارہ عورت نے. ایسی عورت جو ہے جو زنا کی دعوت دے رہی ہے, وہ بھی اتنے پاک نبی کو, اس کے تم نے ولی اللہ بنا دیا اس کو. یہ چیزیں دیکھو گے وہ سیرت نگار بھی, اور وہ ساری وہ قصوں میں, کہانیوں میں, فلموں میں, ڈراموں میں, ہر جگہ پہ جو ہے وہ زلیخا اور یوسف, زلیخا ایک بدکارہ کا نام, ایک زانیہ کا نام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ تو ان کی بیوی نہیں تھیں اصل. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس میں کیا ہوا کہ جیسے انہوں نے دوڑ لگانا شروع کی تو وہ دروازے جو ہے وہ خود سے کھلنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. ایک اس کی ہے واللہ عالم, کیونکہ یہ چیزیں بھی پچھلی شریعتوں کی باتیں ہیں, یہ کچھ کہیں کچھ ملتی ہیں, کہیں کچھ ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے خاص کو نشانی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھائی. قرآن کے الفاظ یہ خاص کو نشانی دکھائی, اور اس میں جو ہے وہ کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ دوڑے, اور دوڑنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, عورت بھی ان کے پیچھے دوڑی. امرات عزیز, وہ عزیز کی جو بیوی تھی, عزیز مصر کی جو بیوی تھی, وہ بھی دوڑی. اور دوڑ پیچ میں جو ہے بھاگ دوڑ میں یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے جبہ کہہ لو یا کرتا کہہ لو, جو بھی کچھ وہ پہنے ہوئے تھے اوپر کا کپڑا ان کا, وہ جو تھا وہ پھٹ کے ایک دم سے ان کے ہاتھ میں آ گیا. کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ عزیز مصر کی جو بیوی تھی. اور ایک دم سے اچانک سے ایسا ہوا کہ جیسی آخری دروازے پہ پہنچے تو عزیز مصر بھی وہاں پہنچ گیا. اب یہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, پھر دوبارہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں. تو اچانک ایسا ہوا کہ ایک دم سے جو ہے وہ عزیز مصر بھی آ گیا. اب یہ بڑی چال باز قسم کی عورت تھی. اب دیکھو, اگر تم ولی اللہ کا درجہ دے رہے ہو تو ذرا یہ حرکتیں تو دیکھو نا, یہ حرکتیں ولی اللہ والی ہیں. اب اس میں کیا ہوا, باقی تو یہ چیز بھی کھل کے آ جائے گی کہ جیل میں ڈلوایا, کوڑے بھی پڑوایا, سارا کام کیا, یہ چیزیں تو آگے چل کے دیکھیں گے. لیکن یہ جو ٹیمپریری میں ان چیزوں کو آگے لا رہا ہوں, ان چیزوں کو, تاکہ آپ کا ایک مائنڈ بنے. اب وہ جو ہے چال باز قسم کی عورت جو کیا کہتی ہے, جیسے اس نے دیکھا عزیز مصر تو جھیپ مٹانے کے لیے کیا کہتی ہے, تو کیا کہتی ہے, چلتر دیکھیں ذرا اس عورت کے, فوراً اس نے جو ہے پینترا بدلا, اور ایک دم سے جو ہے بھویں چڑھا کے بولتی ہے بھلا کیا سزا ہونا چاہیے. عزیز مصر سے کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے, جو اس کا شوہر آ گیا, تو اس میں کہتی ہے کہ بھلا کیا ہونا چاہیے اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کی نیت کرتا ہو. یعنی یہ کہ یوسف نے, یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جیسے یوسف نے مجھ پہ حملہ کیا اور یہ سارے معاملات, چال بازیاں کرنا شروع کر دی اس نے, کہ جو ہے یعنی یہ کہ یوسف مجھ پر جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتا اور میں جو ہے, یوسف جو ہے مجھ پر علیہ السلام مجھ پر جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتا تھا, اور میں اپنے آپ کو جو ہے, میں تو اس کو بچا رہی تھی اپنے آپ کو.
اس کے سوا جو ہے، اب آگے اور کیا الفاظ ہیں، اس کے سوا جو ہے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کو زندان میں ڈال دیا جائے، یا تو جیل میں ڈال دو اس کو، یا پھر یہ اس کو کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ اب یہ الفاظ ذرا چیک کیجئے کہ یہ الفاظ کسی ولی اللہ کے ہو سکتے ہیں؟ ذرا میں یہاں سے لے کے چل رہا ہوں چیزوں کو، ورنہ آگے چل کے بھی میں پیچھے دوبارہ لا سکتا تھا، لیکن یہاں سے ذرا دیکھیے گا ان چیزوں کو کہ کیا اگر جن لوگوں نے زلیخا کو بڑا ولی اللہ کی طرح پیش کرتے ہیں، قصے کہانیاں اس طرح کا بڑی عقیدت اور بڑی عظمت جو ہے کر رہے ہیں، تو کیا یہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ وہ کہتی ہے یا تو اس کو زندان میں ڈال دو، یا پھر یہ ہے کہ اس کو کیا کرو، اس کو تو بڑا دردناک عذاب دو کہ یہ مجھ پہ حملہ کر رہا تھا اور اس طرح کے معاملات کر رہا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس عورت نے مجھے پھسلانا چاہا تھا، میرے جی سے جو ہے مجھے اس نے پھسلانا چاہا، یہ زنا کی مجھے جو دعوت دے رہی تھی، کر رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ عزیز مصر نے جو ہے، اب وہ پریشان ہو گیا عزیز مصر کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں یہ ہوا کہ وہاں اس کا جو ہے وہ کوئی اور بھی، اسی عورت کا کوئی اور رشتہ دار بھی وہاں موجود تھا، تو جس کو کہتے ہیں سرکمسٹینسز ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، وہاں جو ہے وہ شخص کوئی جو تھا، جو بھی تھا، وہ وہاں موجود تھا، اور اس نے جو ہے پھر یہ وہ جو تھا اس نے جو ہے یہ گواہی دی، اس بندے نے جو بھی تھا اس نے گواہی دی کہ اگر، دیکھو اس کا فیصلہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر یوسف کا کرتا جو ہے وہ سامنے سے پھٹا ہے، اس کو دیکھیے گا ذرا اچھی طرح سے سمجھیے گا اس بات کو، اگر یوسف کا جو کرتا ہے، اگر یوسف کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے تو وہ سچی ہوتی، اگر سامنے سے پھٹا ہے تو ٹھیک ہے جی، تو وہ جو ہے یہ عورت سچی ہوتی، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جھوٹ بول رہے تھے معاذ اللہ، اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہو پیچھے سے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچے۔ اور بالکل اسی طرح سے تھا کہ وہ تو پیچھے سے جب وہ بھاگ رہے تھے چھڑا کے، اس سے پیچھے سے اس نے جھپٹا مارا تو وہ قمیض جو ہے پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہاں وہ فیصلہ ہو گیا، اور جب دیکھا گیا کہ قمیض تو وہ تو پھٹی ہوئی پیچھے سے، تو عزیز مصر نے جو ہے فوراً کہا بیوی کے ساتھ، یہ تمہاری چالوں میں سے جو ہے وہ ایک فریب، یہ تم ہو دھوکے باز، اور فریب جو ہے تم کام کر رہی ہو۔ اب یہ بھی الفاظ جو ہے وہ اس کے قرآن کے ہیں کہ وہ عزیز مصر بھی جو ہے وہاں ڈکلیئر کر رہا ہے اس عورت کو کہ چال بازی، فریب بازی تمہاری ہے۔ بہرحال کیا کر سکتا تھا وہ عزیز مصر بھی، کیا کرے گا، بڑا سوسائٹی میں نام اس کا اور اتنی بڑی پوسٹ پہ اور سارا کچھ، اس نے بس یہی کہا، کیا کرے گا وہ بیچارہ بھی شریف ہی آدمی تھا جو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کر رہا ہے، اس نے یہ کہا کہ جی تم جو ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا تم اس سے دور رہو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، یقیناً کہ تم ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اب یہ الفاظ بھی دیکھ لیجئے دلیل کے طور پہ، تو وہ وہاں اسی چیز کا جو ہے کھڑے کھڑے اس نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا کہ تم جو ہے وہ گناہ گاروں میں سے ہو، خطا کاروں میں سے ہو، یہ بات واضح ہو چکی ہے بالکل، اور تم جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم جو ہے وہ اس سے دور رہو، اور یہ جو ہے وہ کیا کرے، اپنی بیوی کو کہا کہ تم استغفار کرو، یہ جو کام تم کر رہی تھیں۔ اب یہ خبر جو تھی، یہ ساری جو بھگدڑ مچی اور سارا کچھ ہوا، شور شرابہ، ظاہر سی بات ہے کہ پیلس میں جو ہے وہ ہزاروں خواتین ہوتی تھیں کام کرنے والی، وہ ان میں سے جو عورتوں کی جو عادت ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوا، انہوں نے خبریں سنی، انہوں نے جا کے جو باہر معاشرے میں بھی انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو عورت ہے، تم نے دیکھا اس طرح سے وہ اپنے غلام سے محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، وہ تو ایسے اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، ویسے پیچھے پڑ گئی ہے، ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ خبریں جو ہیں وہ ملی، اسی امرات عزیز کو یہ خبریں ملی، تو اس نے جو ہے یہ خبریں جب سنی کہ میرے خلاف جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں، کہ میرے بارے میں جو ہے یہ ساری قیاس باتیں ہو رہی ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو اس نے جو ہے پھر کیا کیا، اس امرات عزیز نے، میں اس کا نام نہیں لے رہا یہاں پہ، امرات عزیز نے جو ہے وہ کیا کیا، ایک بہت بڑی دعوت منعقد کی۔ اس نے کہا اچھا یہ لوگ جو فضول کی بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہیں، ذرا ان کو بھی تو کچھ سبق سکھایا جائے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے بہت بڑی ایک دعوت منعقد کی، اور اس میں کیا کیا، اعتقاد کیا، بڑا ایک زبردست مجلس بنائی، تکیے وغیرہ لگائے اور کھانا وغیرہ کا انتظام کیا، اور کچھ پھل فروٹ بھی سامنے رکھ دیے، اور اس نے پھل فروٹ کے سامنے کیا کیا، بس کھانے کی جگہ وہ پھل فروٹ ہی تھے، اور اس نے کیا کیا کہ پھل جو تھے وہ ثابت لا کے رکھ دیے گئے سب کے سامنے، اور ساتھ میں چھریاں بھی لا کے رکھ دی، اور کہا کہ بس جب وہ اس نے اشارہ کیا کہ چلے جی ٹھیک ہے آپ تناول فرمائیں کھانا، اتنے میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ میں تمہیں اشارہ کروں گی، جیسی میں تمہیں اشارہ کروں تو تم جو ہے وہ سامنے سے گزر جانا۔ اب وہ جیسی ولیموں میں کھانا کھلتا ہے، دعوتوں میں کھانا کھلتا ہے، جیسی اس نے کہا کہ جی کھانا شروع کریں آپ لوگ، تمام عورتوں نے جو ہے اپنی وہ چھریاں اٹھائیں اور کاٹنے لگی، کرنے لگی، اتنے میں جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے چال باز عورت نے جو ہے وہ ان کو بھی بلا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ جیسے ہی وہ آگے سے آئے تو اس میں جو ہے وہ تمام جتنی بھی عورتیں تھیں وہ ساری کی ساری سجدر رہ گئیں
کہ جو ہے وہ بالکل ہکا بکا رہ گئے، اور دیکھ کے انہوں نے کہا کہ وہ پھر وہ جو ساری چیزیں جو کاٹ پیٹ رہی تھیں اس میں ایسا کاٹ نہ ہو کہ اپنے ہاتھ تک کاٹ بیٹھی وہ. اس میں سے جو ہے پھر وہ عورتوں کا جو نقل قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ قلنا ہاشا للہ ما شاء اللہ، یعنی یہ ما ھذا بشرا، کہا کہ قلنا ہاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا جس کو کہتے ہیں ملکن کریم، کوئی بہت بڑا جس کو کہتے ہیں بزرگ فرشتہ ہے یہ جو خواتین جو کر رہی تھی وہ ساری ششدر رہ گئی. تو امرأة عزیز نے کہا کہ یہ تھا وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے، یہ جو باتیں تم دور سے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ایسا کر لیا ویسا کر لیا، ذرا اب تم نے خود مزہ چکھا، تم نے دیکھا کہ کیا معاملات تھے. اس کا حسن تھا اس طرح کہ وہ کسی کو بھی اس طرح کا کر دے وہ معاملات ہو جائے. مجھ پر تو تم تان کر رہے تھے اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا. اب ذرا اس معاشرے کی جو ہے بے غیرتی کو ذرا دیکھیں کہ کس دھڑلے سے جو ہے ان چیزوں کا اقرار کر رہی ہے، بڑے دھڑلے سے. حالانکہ عزیز مصر کی بیوی ہے، شوہر اس کا موجود ہے، حیات ہے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن کس دھڑلے سے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا اور گناہ پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں لیکن وہ مستقیم رہا، اور میں نے ہی اسے کہا تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو یا تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی یا پھر اسے سخت عذاب پہنچواؤں گی. یہ ساری چیزوں کا اقرار اس نے اسی محفل میں کیا امرأت عزیز نے. تو اس پر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ، ساری خواتین جتنی تھی وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئیں. اور اس دور کی روایت یہ تھی کہ وہ اگر اشارہ دینا ہے کسی کو کوئی زنا کا یا کوئی چکر بازی کا تو ایک ان میں ایک چیز ہوتی تھی ان میں کہ لال رومال پھینک کے وہ اپنا نام لکھ کے کوئی عورت چلی جائے. تو وہ جو بھی ہے اس طرح کا، جیسے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکے جو ہیں لڑکیوں کو پٹانے کے لیے گھیرنے کے لیے وہ کارڈ وغیرہ پہ کوئی کانٹیکٹ نمبر لکھ دیتے ہیں. اس دور میں جو ہے وہ یہ اس طرح کا کچھ رواج تھا کہ وہ رشتہ بھیجنا ہو یا کوئی کسی غلط چیز کی دعوت ہو تو لال رومال کے اوپر کوئی نام وغیرہ لگ کے، اب جہاں جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام وہ رومال ہی رومال، لال رومال لال رومال لال رومال، وہ چیزیں ہو رہی ہیں ہر جگہ، ان کو وہ زنا کی اور ان چیزوں کی دعوت ہو رہی ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھے تو انہوں نے اللہ سے پھر دعا کی. آیت نمبر 33 میں دیکھیے گا، قال رب السجن احب الی مما یدعونی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں اس کا بھی ترجمہ پڑھوں گا. یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے الیہ و الا تصرف عنی کیدہن، کہ اس سے تو بہت اچھا ہوگا کہ تو مجھے کسی قید خانے میں ڈال دے جہاں میں ان کی چالوں سے، یہ جو زنا کی جو مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے تو بہت اچھا ہوگا کہ میں جو ہے وہ کسی جیل میں مجھے تو قید کر دے. اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے، یہ آیت کا ہی میں پڑھ رہا ہوں، اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں، اب یہ ذرا دیکھیے گا الفاظ، پیچھے جو الفاظ آئے تھے اسی کی اس میں وہ چیز آ رہی ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو نے مجھ سے ان کا فریب، ان عورتوں کا مجھ سے جو ہے وہ دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں سے جا ملوں گا. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قرار ہے، نبی ہیں لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے انسان ہے اور باقی یہ ہے کہ فرشتے ہیں، اللہ ہے. انسان میں جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں تمام جو بھی ہیں جن میں بھی تھیں. سمجھ آگئی بات؟ تو یہاں پہ وہ خود سے کہہ رہے ہیں وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر ایسا نہیں ہوا تو میں تو پھر سمجھ لو کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا یا میں جو ہے نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. جو بھی ترجمہ جاہلوں کا جس طرح سے بھی چاشین لگا کے کر کے آپ جیسا چاہیں ترجمہ کر لیں، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں تو پھر سمجھو کہ وہ اندھیرے والوں میں سے جو ہے وہ جو بھی کچھ اس کو کرنا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے پھر یہ کیا کہ ان کی دعا جو ان کی تھی اس کو قبول کیا اور ان سب کی چالوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا. تو پھر سب جتنے بھی لوگ تھے معاشرے میں، پھر ان کا سب کا یہی ہوا، ہر طرف جو ہے وہ یہی چیز ہو رہی ہے، ہر کوئی پاگل ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر. تو انہوں نے آپس میں معاشرے میں بھی جو لوگ تھے انہوں نے یہی سوچا کہ بھائی کتنی عورتوں کو روکو گے، بے غیرت قسم کا وہ معاشرہ تھا. انہوں نے کہا بھائی کہ 1 کو روکیں، 10 کو روکیں، 100 کو روکیں، 50 کو روکیں، 1000، کتنوں کو روکیں؟ بہتر یہ رہے گا کہ ان کو پبلک سیفٹی ایشورنس میں یہ کرو کہ ان کو جیل میں ڈالو. یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ دوسرا دور جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا، دوسرا دور. اب تیسرا دور جو ہے اس کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور دیکھیے گا، میں بتا چکا ہوں کہ 6 ادوار ہیں ان کے. تیسرا دور جو یہاں سے شروع ہوا ہے اور یہ قرآن میں بھی اس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں، دیکھیے گا اس میں کیا ہے. اب جب وہ جیل میں پہنچے، جب وہ جیل میں گئے تو وہاں 2 قیدی ان کے ساتھ داخل کیے گئے.
تیسرے دور میں ہم الحمدللہ رب العالمین تیسرے دور میں آ گئے. ان کی زندگی کا کہ تیسرا بہت بڑا امپورٹنٹ موڑ آ گیا ہے. جیل ہے, ظاہر سی بات ہے, پہلے سے جاہل اور گندے قسم کے قیدی جو ہیں وہاں موجود ہیں, سارا گند مچا رکھا ہے, سارا بالکل وہ یہ ہے کہ مسلمان بھی نہیں ہیں. تو وہ جیل میں جب پہنچے تو وہاں 2 قیدی جو ہے ان کے ساتھ, وہ بھی ساتھ ساتھ سیم ڈے سمجھ لو یا جو بھی تھا وہ بھی وہاں داخل ہو گیا اس میں, جیل میں وہ بھی بھرتی ہو گئے. پھر ان میں سے ایک کہنے والے نے ان سے کہا خواب, اس میں سے جو ہے پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں, یا انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت بڑی پیاری ہے, بڑے خوبصورت ہیں, بڑا چہرہ بھی ایسا پیارا ہے کہ دشمن بھی دیکھ کے جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے, وہ ساری چیزیں. تو ان کو بڑا امپریس ہوئے اس چیز سے. اور وہ جیل میں جو 2 قیدی تھے, ان قیدیوں کے بارے میں ذرا سمجھ لیجئے گا. ایک قیدی جو تھا ان میں سے, وہ کیا کرتا تھا, اپنا جو اس کا بادشاہ ہوتا تھا بالکل اس کے لیفٹ ہینڈ پہ کھڑا ہوتا تھا اور یہ شراب پلاتا تھا اپنے بادشاہ کو. اس دور کے جو بھی کوپٹک کرسچنز تھے یا جو بھی بادشاہ تھے, ہیکسوس کنگز تھے, جو بھی تھے, یہ اس دور میں کیا تھا کہ یہ بادشاہ کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوتا تھا ایسے فنجان پکڑ کے, تو یہ اس کو شراب پلاتا تھا. دوسرا بندہ جو تھا وہ کیا کرتا تھا, وہ سرو کرتا تھا, یہ کھانا وغیرہ ڈالنا کرنا. یہ دونوں ایک ہی طبقے کے تھے تقریباً, لیکن ایک جو ہے وہ صرف کھانے کے وقت جو ہے وہ ڈائننگ پہ ملتا تھا, دوسرا یہ کہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا. یہ 2 بندوں کے بارے میں. اب اس نے جو ہے لیکن کچھ چال بازی کچھ اس طرح کی ہوئی کہ انہوں نے جو ہے اس طرح سے کیا. ذرا ان کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دوں کہ انہوں نے جو ہے بادشاہ کو قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش بنائی. حضرت یہ جو بادشاہ ہے اس دور کا, اس کو بھی قتل کرنے کی, جو کاہن تھے اس دور کے. میں پہلے بھی آپ لوگ یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ سیاسی معاملات جو ہے وہ الگ ہیں. سیاست کے اعتبار سے ایک بہت بڑا کوئی فرعون ہے, وہ چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, اور باقی یہ کہ بت پرستی وغیرہ کے جو معاملات ہیں, کاہن جن کو کہتے ہیں, یعنی آج کے دور میں جیسے علماء ہیں یا عالم ہیں, یہ دین کے سمجھ لو کہ یہ دین کے رکھوالے ہیں. اسی طرح سے جو پولیٹیشنز ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے سینٹ میں جا رہے ہیں یا ادھر ادھر جا رہے ہیں. یہ 2 طبقے کے لوگ ہوا کرتے ہیں, تو ان میں بڑی آپس میں خلیش ہوتی تھی. تو یہ ہے کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ ان سے پریشان ہے, اور یہ والا طبقہ جو ہے وہ ان سے پریشان ہے. یہ ان سے پریشان یوں رہتے تھے کیونکہ یہ کاہن تھے, یہ جو ہے بڑے دین کے نام پہ بڑی دھونس جمایا کرتے تھے. یہ تو یہ ملک کے جو چیزیں تھیں, جو ملک کے جو سسٹم تھے اس میں دراڑیں ڈالتے تھے. یعنی یہ کہ جو گھوڑا بھگا رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں, جو اور سسٹم جو قوانین ہیں اس میں جو ہے یہ مذہبی لوگ جو ہے یہ رکھنا ڈالتے تھے. اسی طرح سے جو یہ لوگ تھے وہ ان کے دشمن. یہ 2 طبقے جو تھے, یعنی ایک سیاسی طبقہ اور ایک جو ہے مذہبی طبقہ, ان کی آپس میں بڑی جس کو کہتے ہیں خلش تھی. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ان کی نفرتیں ہوتی تھیں. کاہنوں کے معاملات یہ رہتے تھے کسی طرح سے وہ حملہ کر کے یہ جو بادشاہ جو بیٹھا ہے ہمارے سر پہ, ہم ان کو لیں تاکہ ہم اپنا جو ہمارا جو دینی رواج ہے اس کو ہم قائم کریں. اور بادشاہوں کے جو ہے وہ یہ سسٹم رہتے تھے کہ ہم یہ گرائیں سب کچھ. یہ ڈھکوسلا جو انہوں نے رکھا ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے ان کو دین مین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا, بس وہ یہ کہتے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں. تو یہ آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ کر کے چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو ختم کریں. یعنی اگر سیاسی اعتبار سے دیکھو گے تو یہ کاہن وغیرہ یہ سب ڈرامہ ہے, ان کو ختم کرو, ہٹاؤ. یہ ہر معاملے میں جو ہے بدماشیاں کرتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, فحاشیاں کرتے ہیں. کھانوں میں بھی یہ کہ خوراک زیادہ لے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ان کے پہلو سے دیکھو تو یہ کافر ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ مشرک ہیں, یہ جو ہے ہمارے بتوں کو نہیں, یہ ساری یہ بہت زیادہ ان کا آپس میں جو ہے بہت زیادہ ان کی جو ہے دراڑیں تھیں, دشمنیاں تھیں. وہاں پہ کچھ اس طرح کا ہوا کہ ان کے آپس میں جو ہے کچھ سیاست اس طرح کی ہوئی کہ انہوں نے سوچا کہ ہم یہ بادشاہ کو قتل کریں گے. اس کو قتل کرتے ہیں تاکہ فوراً کاہنوں نے, جو مذہبی پارٹی تھی, انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہم یہ جو بادشاہ بیٹھا ہے یہ ہمیں پسند نہیں کرتا, ہماری ہر چیز میں دراڑ ڈالتا ہے, لہٰذا ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو قتل کر کے ساری چیزوں کو, مذہبی طبقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کہ وہ آ کے کیا کر لے گی, مسلط ہو جائے گی. اس میں انہوں نے پلاننگ کی. تو وہاں پلاننگ کرنے میں جو ہے انہوں نے کوئی بندہ تھا, کوئی نوکر, جس کا میں بتا رہا ہوں کہ یہ کھانا سرو کرنے والا اور یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں, یہ شراب پلانے والا, تو یہ بالکل نزدیک کے لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا, کاہنوں نے پلاننگ کی کہ انہوں نے جو ہے ان کو یہ کہا کہ تم ان کے کھانے میں زہر ملا دو. انہوں نے زہر ملانے کی تو کوشش کی, لیکن یہ ہے اس میں ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ جو سرو کرنے والا تھا, کھانا ملانے والا, وہ تو بالکل سمجھ لو کہ تلا ہوا تھا اس چیز پہ کہ قتل کر دے. لیکن جو شراب پلانے والا تھا وہ اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ, کیونکہ اس کو بھی وہ خدا مانتا تھا, ان کے حساب سے وہ ان کا خدا ہے, یعنی سیاسی اعتبار سے یہ ان کا خدا ہے, اور مذہبی اعتبار سے کاہنوں کے جو بت ہے یہ ان کے خدا ہیں.
تو وہ اس چیز سے بہت ڈر رہا تھا. تو اس میں ایسا ہوا کہ جب اس نے بائٹ اٹھایا کھانے کے لیے تو وہ فوراً جو ہے جو بندہ جو سائڈ پہ کھڑا تھا اس نے فوراً کہا کہ اس میں کھانے میں زہر ملا ہے. تو وہاں ان دونوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو یہ جیل میں اس طرح سے یہ دو بندے اس طرح سے جیل میں پہنچے. اب یہاں پہ دیکھیے گا پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ جو دو بندے جو جیل میں جو دو قیدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک خواب یہ دیکھ رہا ہے. کیا خواب دیکھتا ہے؟ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. یہ وہی پرانا بندہ ہے جو کہ پہلے بھی شراب کشید کرتا تھا, اب بھی شراب کشید کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں ذرا میری بات سنیے, میں نے بھی خواب دیکھا, ذرا مجھے بھی یہ چیز بتائیے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ہے وہ پلاننگ جو اللہ تعالیٰ نے تعویل الحدیث جز رسی یا وہ خواب کی تعویل جس کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی اس دن کے لیے بھی, اور آگے چل کے بھی وہ معاملات آ جائیں کس طرح سے پھر انہوں نے آگے دیکھے معاملات. دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اپنے سر پر کوئی روٹیاں وغیرہ جو ہے میری جو ہے وہ کوئی روٹی کا کوئی ایسا برتن سا ہے کہ وہ میں اٹھائے ہوئے ہوں, اور اس میں یہ ہے کہ وہ پرندے جو ہیں وہ روٹیاں اس میں سے چک کے, یعنی پرندہ آتا ہے اور اس میں سے وہ جو کیا کرتا ہے کہ وہ روٹی چک کے جو ہے وہ لے جاتا ہے میرے سر پہ سے. میں نے سر پہ کوئی برتن میں نے اٹھایا ہے, اس میں روٹیاں ہیں اور وہ پرندہ آ کے اس کو لے کے بھاگتے ہیں اس کو اٹھا کے. ہمیں ذرا ان خوابوں کی تعویل تو بتائیے. اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملات رکھے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کی وجاہت, بڑے مختلف قسم کے انسان ہیں آپ. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں جو ہے ان خوابوں کے بارے, ہمارے جو خواب ہیں ان کی بہترین تعویل جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں گے. اب دیکھیے گا یہاں سے پھر وہی انداز آ رہا ہے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جو اصل مقصد ہے یہ چیزیں رکھنے کا وہ کیا ہے. یہاں سے ذرا دیکھیے گا ایک داعی اسلام, ایک داعی جو دعوت دینے والے کا جو اسٹائل ہوتا ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو کرتا ہے. اب یہاں ہمارے جیسے کوئی ہوتا ہے ہاں میں بتاتا ہوں مجھے پتہ ہے, لیکن کس خوبصورتی کے ساتھ سے ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آخر میں پھر آگے چل کے وہ کنورٹ بھی ہو جائیں گے. اب دیکھیے گا کیا کیا انہوں نے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تعویل تو میں تمہیں بتا دوں گا, لیکن اس سے پہلے میں تم کو ایک نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں. بھائی جو تعویل میں تمہیں بتاؤں گا, اب وہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ خواب, ان کو تو پتہ ہی تھی تعویل, بات سنتے سنتے میں پتہ چل گیا کہ ایک کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے, دوسرے کے ساتھ کیا ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا دل میں یہ بات سوچی ہوگی کہ اگر میں ڈائریکٹ ان کو تعویل بتا دوں تو یہ ہو سکتا ہے مجھے مارنے کے لیے چڑھ پڑے. بھائی ایک اس میں سے جو ہے وہ رہے گا, ایک جو ہے سولی چڑھ جائے گا. یہ بات سولی چڑھنے والا جیسی سنے گا وہ تو موت کا پیکر ہو جائے گا, وہ کہے گا تم ایسا ہے ویسا ہے. انہوں نے کہا ذرا ان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا میں تمہیں تعویل تو میں تمہیں بتا دوں گا, لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک نشانی جو ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بتائیے نشانی. اس سے پہلے تم اس چیز کو دیکھو کہ یہ جو نشانی میں تمہارے پاس بتا رہا ہوں کہ کیا واقعتاً یہ نشانی ایسی ہوتی ہے کہ نہیں. جب وہ نشانی ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں تمہیں تعویل بھی بتا دوں گا. اب یہ ہے وہ اسٹائل جس کو میں کہتا ہوں دعوت دینے کا اسٹائل. ان چیزوں کو اگر سمجھو گے تو آگے تم بھی اسی طرح سے چیزوں کو کر سکو گے. اب اس میں یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج جو تمہارے پاس کھانا آئے گا, جیل میں ظاہر سی بات ہے کھانا آتا ہے, انہوں نے کہا آج جو تمہارے پاس کھانا آئے گا وہ تمہیں پہلے سے ہی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس مینیو میں کیا ہوگا. بھنی ہوئی مچھلی ہوگی, فلانی روٹی ہوگا, فلانا یہ ہوگا, جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے بتا دی. یہاں وہ الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا بڑی زبردست بات ہے, ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب جب وہ کھانا آیا تو قیدیوں نے جو ہے پہلے سے پہلے انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی, ہمیں پتہ ہے کہ کھانا کیا ہے آج, تو بھنی ہوئی مچھلی آئی ہے. تو وہ جیل کا جو وہ زندان کا جو وہ تھا اس نے بھی کہا تمہیں کیسے پتا, تو کہا ہمیں پتہ ہے یہ ہے وہ. خیر بڑا خوش ہو کے انہوں نے سارا کچھ کھایا. اب اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اب سب سے پہلے بات جو ہے کس طرح سے شروع کر رہے ہیں کہ ایک داعی حق کا یہ فن ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی موقع دیکھتا ہے, ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ وہ کوئی بھی موقع ایسا دیکھتا ہے جہاں پہ اللہ کے اور اس کے رسول کی بات کی جائے تو لازماً وہاں اس کا ذکر کرے. یہ ایک داعی جو ہوتا ہے, جو دعوت دینے والا جو انسان ہوتا ہے, کوئی بات اس کی اللہ اور اس کے رسول سے خالی نہیں ہوگی. تم دیکھو گے کہ ہر بات میں وہ کہیں نہ کوئی نصیحت تمہیں کر بیٹھے گا, کوئی حدیث تمہیں سنائے گا, کوئی بات تم سے اللہ اور اس کے رسول کی کرے گا. اور دیکھو وہ چیز جو اب یہ کیا ہے, بات شروع کرنے سے پہلے کریڈٹ دے رہے ہیں کس کو, اللہ تعالیٰ کو. اب اس میں کیا ہے کہ پہلے ہی چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی رب ہوں, میں کوئی خدا ہوں, نہیں, جو بھی کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ میرے رب نے مجھے سکھائی. یہ چیز ہے کہ جو ہمیں بھی یہ چیزیں چاہیے. جو بھی ہے اللہ کا ہی ہے, کوئی علم ہے, کوئی اور چیز ہے, کوئی اور ذہانت ہے, کوئی اور فطانت, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, کریڈٹ جو ہے وہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کو دینے چاہیے. اب یہاں پہ جو معاملات ہوئے ہیں میں اس کو یہاں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جو ہے بہت زیادہ اس میں جو ہے ٹائم لگ جائے گا. اس میں دیکھیے گا آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک
اللہ تعالیٰ کی بہترین تعظیم جو ہے انہوں نے وہ کیا کی ہے، تعظیم اس میں موجود ہے. کہ اب میں تھوڑا سا اس کو میں سرسری طور پہ اس کو بتاتا ہوں. آیت نمبر 37 سے، بہت طویل آیات ہیں لیکن میں ان کا مغز جو ہے ان آیات کا جو تفسیر ہے وہ میں رکھ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 37 سے 40 میں فرماتے دین کی تبلیغ کی جو عظیم آیات ہیں. اب یہ آپ اس کو دیکھیے گا بھی، ضرور فالو کیجئے گا. یہ جب آپ لیکچر سنیں یا نوٹس بنائیں تو اس میں ذرا فالو کیجئے گا ان کو. اے میرے زندان کے دو ساتھیوں، تم میں سے ایک، اب یہ اس کی تعویل بتا رہے ہیں، تم میں سے ایک تو وہ ہے، تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو، بادشاہ کو شراب پلائے گا. یعنی وہ پہلے سے جو جس کام پر تھا، یہ شخص پہلے بھی اپنے آقا کو جو ہے شراب پلاتا تھا. اس کا مطلب یہ بازیاب ہو جائے گا، خوش و خرم جو ہے بالکل آزاد کر دیا جائے گا، اور یہ کہ پھر دوبارہ سے اپنی ڈیوٹی پہ چڑھا دیا جائے گا. اس پر کوئی الزام ویسے بھی نہیں تھا، اس نے تو ویسے بھی بھلائی کی تھی بادشاہ کے ساتھ. لیکن پھر یہ جو ہے کیا ہو جائے گا، ری انسٹیٹ ہو جائے گا، یہ دوبارہ سے اپنی ڈیوٹی پر تعینات ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے اسے کیا کیا جائے گا، اسے سلیب پہ چڑھا دیا جائے گا. یہ اس دور کا قانون تھا کہ جو بھی اس طرح کے معاملات تھے، جیسے ہمارے یہاں پھانسی ہے، کہیں گردن کاٹنا، کچھ اور ہے، تو اس دور کا وہ تھا کہ وہ سلیب بناتے تھے، یعنی ایسے کراس کی شکل میں بناتے تھے. اس میں بندے کو پہلے ٹانگتے تھے، پھر اس کے پیروں میں جو ہے وہ بڑے بڑے کیلے گاڑ کے ایک ایک وہ مارتے تھے، ہاتھ میں پیر میں، اور اس کو بالکل ٹانگ کے وہاں چھوڑ دیا کرتے تھے. کچھ مارتے نہیں تھے، کرتے نہیں تھے، وہ خون بہہ بہہ کے کر کے وہ اذیت کی موت وہیں لٹ کے مر جاتا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی سلیب کے اوپر وہ رسیوں سے باندھنے کے بعد ہاتھ میں بڑا سا ایک وہ کیل، بہت بڑی کیل ہوتی تھی، وہ ہاتھ میں ٹھوکتے تھے، جو ہاتھ سے ٹھک کے جو ہے اس لکڑی میں جاتی تھی. دوسرے ہاتھ میں بھی یہ معاملات کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ کرتے تھے کہ ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ کو رکھ کے اس میں بڑی والی کیل مار کے اس کو وہاں ٹھوک کے چھوڑ دیا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ لٹکا ہوا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور وہ کوے آ کے یا چیلیں آ کے جو بھی ہیں، وہ خون کی اسمیل سونگ کے کر کے، کیڑے پتنگے جو بھی ہیں آ کے وہ سبیل سمجھ کے اس کو دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں. دوسرا جو تھا اس میں فرمایا کہ تمہیں جو ہے بھیا، تمہیں تو چڑھا دیا جائے گا سلیب. تو ظاہر بات ہے جو جن کو سولی چڑھا دیا جاتا ہے، میں بتا چکا ہوں، ان کو تو پھر پرندے، ان کی کھوپڑیاں جو ہیں اس میں سے چونچے مار مار کے جو دماغ کا گودا ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں پرندے جو بھی ہوتے ہیں. بس فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا. اب یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس کے بارے میں تم دونوں نے تعویل پوچھی تھی، دیکھو یہ تعویل ہے، اب تمہارا ہے کہ تم جو اس میں کرتے ہو. رونا پیٹنا مچ گیا. جو جس بندے کو سلیب والی بات تھی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور جس کو بازیاب ہونے کی تھی اس کا جو ہے وہ یہی معاملہ تو کہ وہ ناچنا شروع کر دیا اس نے. وہ تو خوش ہو گیا ایک دم سے. تھوڑی دیر میں یہ ابھی سنا کے ہٹے ہی تھے، ایک دم سے فیصلہ آ گیا کہ جی وہ فلاں بندے کو رہا کرو، فلاں کو جو ہے وہ سولی چڑھانے کا معاملہ. وہیں پہ جو ہے یہ فوراً بندے جو تھے فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. وہ سارا جتنے بھی لوگ تھے جیل میں بھی، جتنے لوگ سینکڑوں لوگ تھے، وہ سارے کے سارے جتنے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے. ویسے بھی بتا چکا ہوں کہ آیت نمبر 37 سے 40 میں جو ہے وہ بڑی قیامت خیز جو ہے ان کو تبلیغ دی گئی تھی کہ میرے آباء و اجداد کے معاملات تھے، یہ تھا وہ تھا. یہاں میں ان چیزوں کو بیان نہیں کر رہا ہوں تفسیر میں، کیونکہ اگر ان کو بھی میں رکھتا تو یہ پھر یہ 3 دن پہ کہانی چلی جاتی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اور کہا حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے کہ جس کے بارے میں ان کی تعویل کی تھی. اب یہ نقطہ ذرا سمجھیے گا کہ وہ چلا جائے گا اپنے آقا کے پاس کہ کبھی اپنے آقا کے پاس جو ہے میرا ذکر کرنا. یعنی اس میں یہ ہے کہ جو بندہ بازیاب ہو گیا تھا، ظاہر سی بات ہے دوبارہ لیفٹ ہینڈ جا کے وہیں کھڑا ہوگا اپنے آقا کے پاس. اس سے زیادہ قریبی انسان کون ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ سارا تقدیر کا معاملہ ہے. اب یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ پہلے تو غلط چیز میں وہ پھنس کے یہاں پہنچا. اب دیکھو یہ تقدیر کے معاملات کس طرح کے ہوتے ہیں. یہ وہ وجوہات ہیں جو میں ان چیزوں کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ تمہارا ایمان، تمہیں جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ تقدیر کے سب کچھ ریٹن ہے پہلے سے. تم جتنا ماتم کر لو، تم جتنے سر پیٹ لو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ سارا کچھ جو ہے وہ ریٹن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے پھر یہ معاملات ہوئے کہ وہ جو بندہ تھا جو آقا کے پاس جو ہے پہنچنے والا تھا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ تم جب اپنے آقا کے پاس پہنچو تو اس سے جو ہے میرا جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، میرا اس بارے میں کہ اس میں جو ہے میرا جو ہے وہ ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے بے گناہ. یہ جو شراب پلانے والا انسان تھا، اس سے تھوڑی سی سفارش کی، کہا کہ جب تم جاؤ اپنے آقا کے پاس تو بھائی میرا تھوڑا ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے، بے گناہ شخص ہے جس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے.
لیکن اس شخص کو، اب یہ قرآن کے ہی الفاظ ہیں سارے جو بھی کچھ پڑھ رہا ہوں، لیکن اس شخص کو شیطان نے بلائے رکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کا ذکر کرتا، اور حضرت یوسف جو ہے اس جیل میں کئی برس جو ہے وہ اپنے اس جیل میں کئی سال جو ہے وہ اس جیل میں رہتے رہے۔ اب یہ جیل میں رہتے رہے اور یہ بندہ جو ہے قیدی جو تھا یہ آزاد ہو کے گیا، اور کیا معاملہ تھے یہ پھر انشاءاللہ تعالی آگے چڑھ کے جو ہم اس کو پڑھیں گے۔ بضع سنین سے سمجھ لیجیے، بضع کہتے ہیں 2 سے لے کر 9 تک کو، ٹھیک ہے جی۔ تو 2 سے لے کر 9 تک سے مراد یہ کہ کم سے کم جو ہے 10 سال تک جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اسی جیل میں رہتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے چل کے اس کے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے 3 ادوار ہم نے پڑھے ہیں اس کے، اب باقی چوتھا جو دور ہے انشاءاللہ اس کا ہم جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔